لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلى الله عليه وسلم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. وجود ذی الجود نازنین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی، مولا کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام، شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی، تمام عزاداروں کی سلامتی، تمام ذاکرین کی سلامتی، تمام ماتمداروں کی سلامتی اور تمام شعراء کی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی، اور بالخصوص وہ تمام افراد کہ جنہوں نے اس عشرے میں دام و درہم و سخن و جس طرح سے بھی اس عشرے کے انعقاد میں، اس عشرے کے قائم کرنے میں مدد کی، وہ اس دنیا میں موجود ہوں، تو پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کی سلامتی، اور جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات عطا فرمائے۔ شب عرفہ ہے، یوم عرفہ کی بہت تاکید ہے اہل بیت علیہم السلام کی نظر میں، روایات ہیں اور روایات کا انبار ہے۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں
اپنے آپ کو معاف نہ کروا پایا ہو تو وہ روز عرفہ بیٹھے، دعائیں مانگے، استغاثہ کرے، مصائب اہل بیت اطہار پر روئے اور اپنے گناہوں کی مغفرت خدا کی بارگاہ میں طلب کرے۔ چھٹے امام سے روایت ہے، مولا نے فرمایا وہ دن کہ جس دن اللہ سب سے زیادہ بندوں کو آزاد کرتا ہے وہ لیلۃ القدر نہیں ہے بلکہ روز عرفہ ہے، کہ جس دن اللہ گنہگاروں کو بخشتا ہے، معاف کرتا ہے، آزاد کرتا ہے۔ روز عرفہ کی بڑی تاکید ہے، اور روز عرفہ کا سب سے بڑا عمل آقا ابا عبداللہ الحسین کی زیارت ہے۔ یہی وجہ ہے اربعین حسینی کے بعد اگر کربلا محلہ میں سب سے بڑا مجمع ہوتا ہے، ایون عاشورہ سے بھی بڑا مجمع ہوتا ہے، تو وہ یوم عرفہ پہ ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اس وقت کربلا محلہ کی زمین پر کھڑے ہو کے سانسیں لے رہے ہیں۔ ہم دعا کریں گے پروردگارا ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم روز اربعین یا روز عرفہ آقا ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے دعائے عرفہ کی تلاوت کریں۔ مولا نے فرمایا یہ جو حاجی حج کرنے کے لیے پہنچے ہیں، حاجیوں نے حج مکمل کیا، عرفات کے میدان میں پہنچے، عرفات کے میدان میں وقوف کیا، دعائیں مانگی، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ ادھر حاجی دعا مانگ رہے ہیں اور ادھر کربلا کے زوار آقا ابا عبداللہ الحسین کی زری کا طواف کر رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا اللہ اپنے مہمانوں کو بعد میں دیکھتا ہے، حسین کے مہمانوں کو پہلے دیکھتا ہے۔ خدا کی قسم وجہ عجیب و غریب ہے، حیران کر دینے والی ہے۔ مولا سے کسی نے پوچھا مولا ایسا کیوں؟ اللہ پہلے زوار حسین کو دیکھتا ہے، کربلا میں آنے والوں کو دیکھتا ہے، بعد میں اپنے مہمانوں کو دیکھتا ہے، بعد میں حاجیوں کو دیکھتا ہے۔ میں چھوٹا تھا تو میں سنا کرتا تھا تو سوچتا یہ تھا کہ جناب یہ ذاکرین کے جملے ہیں، ذاکرین اچھے اچھے جملوں کے ذریعے لوگوں کو جلب کرتے، تو یہ بھی کسی ذاکر یا کسی خطیب کا جملہ ہے۔ لیکن جیسے جیسے عقل بڑھتی گئی، چیزیں سمجھ میں آتی گئیں، تو اس نقطے پہ آ کے ٹھہرا، میں نے توبہ کی۔ کہتے اللہ پہلے حسین کے مہمانوں کو دیکھتا ہے، بعد میں اپنے مہمانوں کو۔ راوی نے ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا ایسا کیوں کہ اللہ پہلے زوار حسین کو دیکھتا ہے؟ اما جائیے اپنے گھروں میں جا کے فخر کیجئے، اپنی ماں کے ہاتھ کو چومیے، جو وجہ مولا نے بتائی۔ مولا نے فرمایا اس لیے اللہ دیکھتا ہے کیونکہ اولاد ذالک فیہم اولاد الزنا، کہ وہاں جہاں سارے لوگ جمع ہیں وہ مکس گیدرنگ ہے، وہاں اولاد زنا بھی موجود ہے، لیکن جو حسین کی زیارت سے مشرف ہو جائے یہ اس کی زندگی میں مہر لگ جاتی ہے کہ اس کی ولادت پاکیزہ ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، یا علی۔ آپ کے دل نہیں مچلے؟ اولئک فیہم اولاد الزنا، کامل الزیارات کی روایت ہے۔ کامل الزیارات ابن قولویہ قمی، 1000 سال سے بھی پرانی کتاب، کہ جس کے بارے میں رجال کے سب سے سخت انسان آیت اللہ خوئی اس کتاب کے بارے میں فرماتے کہ سند کے اعتبار سے میرے نزدیک معتبر ترین کتابوں میں سے ایک کتاب کامل الزیارات ہے۔ اس کتاب کی روایت ہے ابن قولویہ قمی، اولئک فیہم اولاد الزنا، کہ وہاں اولاد زنا بھی موجود ہیں، لیکن جو حسین کی زیارت کے لیے آ جاتا ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پاک و پاکیزہ ہے۔ اچھا،
اور تھوڑا آپ کو قریب کر دوں. مولا نے فرمایا تم نے نماز پڑھی, نماز کا ثواب یا نماز کا اجر کب پتہ چلے گا؟ میرا ساتھ دیتے رہے. کب پتہ چلے گا؟ مرنے کے بعد. مرنے کے بعد پتہ چلے گا. روزے رکھے, روزوں کا صلہ کب پتہ چلے گا؟ مرنے کے بعد. حج کیا, حج کا ثواب اور حج کے اثرات اور اجر کب پتہ چلے گا؟ مرنے کے بعد. مولا نے فرمایا جہاں ساری چیزوں کا اجر مرنے کے بعد پتہ چلے گا, ایک چیز جو تمہیں اسی دنیا میں پتہ چل جاتی ہے اور اس پر شکر ادا کرو. پوچھا مولا وہ کون سی ہے؟ کہ جب بھی تمہارے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس ہونے لگے. میں نے شروع میں کہا تھا اپنی ماؤں کے ہاتھوں کو چومو. مولا نے فرمایا جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک تمہارے دلوں میں محسوس ہونے لگے نا تو ایک بات اسی دنیا میں ثابت ہو جاتی ہے. مولا وہ کون سی بات؟ کہ سمجھ میں آ جاتا ہے طیب الولادہ, اس کی ولادت پاکیزہ ہے, اس کی ولادت پاکیزہ ہے. اچھا یہی وجہ ہے کہ مولا نے فرمایا من وجد برد حبنا فی قلبہ فلیکثر الدعاء لأمہ فإنہا لم تخن اباہ. جو بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دلوں میں محسوس کرے تو جا کے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے, اس نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے. مولا کے جملات ہیں, جو ایک چیز ثابت ہوتی ہے وہ پاکیزی ولادت ہے. کربلا جانے کے بعد جو آپ کی زندگی میں سب سے بڑی مہر لگتی ہے وہ یہی ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ کی ولادت پاکیزہ ہے. یہ پہلی نعمت ہے جو اسی دنیا میں تمہارے حق میں ثابت ہوتی ہے جب آپ امام حسین سے محبت کے دعوے کرتے ہو. روز عرفہ خوش قسمت ہے وہ افراد جو امام حسین کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, اور خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے. خدا ہمیں توفیق دے ہم بھی روز عرفہ امام حسین کی بارگاہ میں گھٹنیوں کے بل پہنچے, اس طرح سے پہنچے جس طرح سے تمام اصحاب حسینی امام حسین تک پہنچے. آپ کو پتہ ہے یہی زیارت ابا عبداللہ الحسین. مولا ایک صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ایسے نہیں حضرات معصومین نے فرمایا کہ ایک زیارت حسین کا ثواب روز عرفہ کے حوالے سے کہ جس نے روز عرفہ امام حسین کی زیارت کا شرف حاصل کیا اللہ اسے 70 حج کا ثواب دے گا. رابع نے کہا 70. مولا نے اور بڑھایا, پھر کہ مولا اتنے, مولا بڑھاتے گئے یہاں تک کہ مولا نے فرمایا 70,000 حج مقبولہ کا ثواب دے گا جو ایک زیارت ابا عبداللہ الحسین سے مشرف ہوگا. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے آگے مولا کے پاس, چھوٹے امام کے پاس. چھوٹے امام نے فرمایا بڑا داڑھیوں پہ مثال کے طور پہ ہاتھ پھیر رہو, ٹوپی لگا کے بعض اوقات ہوتا ہے, ہم نے بھی ملاحظہ کیا ماشاءاللہ سے حاجی صاحب ہیں حج کر کے آئے, حاجی صاحب حج کر کے آئے. حج بہترین عمل ہے, شیعوں کو چاہیے حج کریں, حج کے لیے جاؤ, اللہ کی بزرگی محسوس کرو, حج کے لیے ضرور جاؤ. اللہ ایک مرتبہ توفیق دے, ایک مرتبہ جاؤ, ہر سال کی توفیق دے تو ہر سال حج کے لیے جاؤ. یہ تاکید ہے شیعوں کے لیے, حج کے لیے جاؤ. ہم نہیں حج کریں گے تو کون کرے گا؟ وہاں ہم نہ طواف کریں تو کون کرے گا؟ ہمارے علاوہ بھی کوئی مستحق ہے؟ ہم سے زیادہ کوئی مستحق ہے؟ ہم نہیں کریں تو کون کرے گا؟ اچھا کہتے امام حسین کا زائر, امام حسین کی زیارتوں کا ثواب. مولا نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ امام حسین کی زیارت کی اللہ 70,000 حج مقبولہ کا ثواب دے گا. ایک صاحب سے پوچھا داڑھیوں پہ ہاتھ ملتے ہوئے آئے مثلا ماشاءاللہ سے اس سال حج سے مشرف ہوا. مولا نے کہا کتنے حج کیے؟ کہ مولا 19 حج کر لیے. انہی گنہگار آنکھوں سے پڑی ہوئی روایت معارف اہل بیت کے معارف آپ حضرات کی خدمت میں کہ مولا 19 حج کر لیے. کہ اچھا حسین کی زیارت کی 19 حج کر لیے, حسین کی زیارت کی, مولا ہو نہیں پایا, وقت نہیں ملا, انتظام نہیں ہو پائے. مولا نے فرمایا اچھا کہ ایسا کرنا, بڑے آہستہ اور سنجیدہ الفاظ کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا 19 حج کر لیے, زیارت حسین کی, مولا توفیق نہیں ہوئی. اچھا ایسا کرنا اگلے سال 1 حج اور کرنا, جب تمہارے 20 حج مکمل ہو جائیں شاید اللہ تمہیں ایک زیارت حسین کا ثواب دے دے. اللہ کے الفاظ, شاید ایک زیارت کربلا کا تمہیں ثواب دے دے.
ایک حج اور کرو. پھر جناب آپ کو دیکھا روایت دیکھتے ہی یاد آ گئی, پتہ نہیں کیوں. ایک زائر جب اپنے گھر سے ارادہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ شاید نوگاما سادات کے لوگوں کے لیے یا میں بچوں کے لیے کہوں نئی بات ہو. ایک زائر جب گھر سے زیارت امام حسین کا ارادہ کرتا ہے, ابھی آپ گئے نہیں, ایئرپورٹ پہنچے نہیں, نجف ایئرپورٹ پہ آپ کا ویلکم نہیں ہوا, آپ نے محض ارادہ کیا, پاسپورٹ اپلائی کیا یا ویزا اپلائی کیا کہ جناب اس سال 40 پہ انشاءاللہ کربلا یہ معلّہ کی زیارت سے مشرف ہوں گا. محض زائر ارادہ کرتا ہے, روایت کے جملے ہیں احتنکہ الملائکہ, محض ارادہ کیا, ملائکہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا, ملائکہ نے گھیر لیا. دنیا پروٹوکول کی باتیں کرتی, پروٹوکول. ایک مثال کے طور پہ ذرا سا چھوٹا سا مولوی, 2-3 سال کا پڑھا لکھا مولوی جب کسی بستی میں جاتا ہے 5-6 لوگ پروٹوکول کے لیے ہوتے. پروٹوکول کی باتیں کر رہے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے سے ادارے سے منسلک افراد کے لیے پروٹوکول ہوتا ہے. اما جب ان کے لیے پروٹوکول ہوگا تو ظاہر حسین کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا. یہ حسین کا پروٹوکول ہے, حسین کا پروٹوکول ہے. ظاہر نے زیارت کا ارادہ کیا, احتنکہ الملائکہ, ملائکہ نے اسے گھیر لیا. ابھی گیا نہیں, ملائکہ اسے گھیرے, ملائکہ اس کی حفاظت میں لگے ہوئے, ملائکہ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. کہتے ظاہر پہلا قدم گھر سے نکالتا ہے, وہ ملائکہ جو آپ کے پروٹوکول میں لگے ہوئے تھے, آپ کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے, جیسے ہی ظاہر نے پہلا قدم اپنے گھر سے نکالا, روایت کے الفاظ ہیں ملائکہ اس کے تمام گناہوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے, اپنے ہاتھوں میں گناہوں کو لیتے, اور جیسے جیسے یہ قدم حسین کی طرف بڑھاتا جاتا ہے ملائکہ اس کے گناہوں کو محو کرتے رہتے, محو کرتے رہتے. رکیے جناب, ٹھہریے, روایت کے الفاظ پہ غور کریں. مغفرت یا معافی, ماشاءاللہ سے جو عربی لغات سے واقفیت رکھتے ہیں, معاف کرنے کے لیے 2-4 الفاظ ہیں عربی زبان میں. ایک ہے لفظ غفرہ, میں نے کہا تھا شاید ہم سن و کم سن کے لیے نئی بات ہو, نیا نتیجہ ہو. ایک ہے لفظ غفرہ. غفرہ کا معنی ہوتا ہے معاف کرنا, معاف کرنا. یہ عموماً روایات میں لفظ استعمال ہوتا ہے, اللہ معاف کرے, غفر اللہ لہ الذنوب, اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرے. ایک ہے لفظ غفرہ. ایک ہے معافی کے لیے لفظ حبطہ, ہے بے تو حبطہ. اس روایت میں لفظ غفرہ استعمال نہیں ہوا ہے. کاش نوگاما سادات تک یہ بات میں پہنچا سکوں, اور جب یہاں سے جاؤں تو مجھے لگے کہ میں نے ان باتوں کو نوگاما سادات کی سماعتوں تک پہنچایا. ایک ہے لفظ غفرہ, ایک ہے لفظ حبطہ. یہاں لفظ غفرہ کے ذریعے روایت میں ملائکہ کا معاف کرنا نہیں آیا. یہ نہیں ہے کہ غفرہ مثال کے طور پہ ملائکہ لفظ غفرہ کے ذریعے معاف کر, نہیں, لفظ حبطہ کے ذریعے ملائکہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. یہاں تک بات پہنچ گئی آپ حضرات تک. حبطہ اور غفرہ میں فرق کیا ہے؟ امام حسین کا معاملہ جدا ہے, ڈیل جدا ہے جناب والا. وہ کیا کسی کا بہترین جملہ, ان اللہ تبارک و تعالی یعامل مع قضیۃ الحسین معاملہ استثنائیہ. سارے معاملات کی ڈیل الگ ہے, لیکن حسین کے معاملے کی ڈیل اللہ کی نظر میں بالکل جدا ہے. اما کس کے آنکھ سے ایک قطرہ آنسو حسین کو پسند آیا جنت. یہ جو بعض اوقات آپ کی خدمت میں بعض لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہنے لگتے ہیں جناب فلاں صاحب آئے تھے, ایک آنسو کے بدلے جنت بیچ کے چلے گئے. آپ فوراً اس سے کہیے خاموش ہو جا, خبردار, جنت اس فلاں صاحب نے نہیں بیچی بلکہ خود امام جعفر صادق نے دی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. روایات ہیں. اگر کوئی شخص امام حسین پہ گریہ کرے مثل جناح بعوضہ, مچھر کے پر کے برابر اس کی آنکھ سے آنسو نکلے, غفر اللہ لہ الذنوب, اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ولو کانت مثل زبد البحر, اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے پانی کے برابر ہی کیوں نہ ہوں. اہل بیت اطہار نے وعدہ کیا ہے, حضرت زہرا نے ضمانت دی ہے, انہوں نے وعدہ کیا. کسی ذاکر نے وعدہ نہیں کیا ہے آپ سے, کسی شاعر نے وعدہ نہیں کیا ہے, کسی خطیب نے وعدہ نہیں کیا. آئیے جناب والا, ایک ہے لفظ غفرہ اور ایک ہے لفظ حبطہ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس جملے کا فرق مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھاؤں. آئیے قریب کرنے کے لیے,
آپ کے ہاتھوں میں ایک لکڑی دی، غور سے اس مثال تک پہنچیے گا، لکڑی دی، ساتھ میں 2-4 کیلے بھی دی، ہتھوڑی دی، جناب والا لکڑی میں کیلوں کو ٹھوکیے۔ آپ نے ایک لکڑی میں کیلوں کو ٹھوکنا شروع کیا، کیل ٹھوک گئی، میں نے کہا جناب اب اس کیل کو نکالیے، آپ نے کیل کو نکال دیا۔ سبحان اللہ، میں غفرہ سمجھا رہا ہوں، اللہ غفرہ کے ذریعے کس طرح سے معاف کرتا ہے۔ یہ لکڑی ہو گئی آپ کا بدن، آپ کا جسم، آپ کا وجود، کیل ہو گئے آپ کے گناہ۔ قریب کر پا رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ یہاں سے قریب ہو جانا چاہیے تھا۔ لکڑی آپ کا وجود، کیل آپ کے گناہ۔ میں نے کہا کیلوں کو نکال دو، گناہ نکل گئے، باقی کیا بچا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، باقی کیا بچا؟ کچھ بچا؟ کچھ بچا؟ بچا نا اس کیل کے نشان۔ میں معارف بیان کر رہا ہوں، اور میرے خیال سے یہ جو 2-4 دنوں سے رٹ لگائی ہے کہ مولانا بہت اوپر کی باتیں کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کی سماعتیں، یہ اوپر کی باتیں نہیں، ہمارے اعتبار سے یہ سطحی باتیں، ابتدائی باتیں۔ ہر شیعہ کے معارف اس طرح سے ہونا چاہیے۔ کیل ٹھوکی، کیلوں کو نکال دیا، کیلیں نکل گئی، گناہ نکل چکے، باقی کیا رہتا ہے؟ ان گناہوں کے اثرات۔ یہ ہے لفظ غفرہ کے ذریعے معافی۔ اب آئیے لفظ حابطہ کے ذریعے، کہتے اللہ تمہیں جب تم زیارت کے لیے جاتے ہو اس طرح سے معاف کرتا ہے جیسے ماں کے شکم سے ابھی نکلے ہو۔ فرق ہے، وہاں اللہ نے تمہیں معاف کیا، لیکن ان گناہوں کے اثرات تمہارے اندر باقی ہیں۔ 2 طرح کی معافی ہوتی، میری آپ سے لڑائی ہوئی، آپ میرے پاس آئے، مثال کے طور پہ صلح کروا دی گئی ہمارے اور آپ کے درمیان، صلح ہونے کے بعد بھی ہم کہہ رہے جناب اور سب ٹھیک ٹھاک، دوستی تو ہو گئی، لیکن وہ جو آپ نے ہمارے تھپڑ مارا تھا نا، وہ تھپڑ بڑا خطرناک تھا، وہ 4 لوگوں کے سامنے بڑی بے عزتی ہوئی۔ پھر آپ نے کہا بیگم صاحب وہ جو آپ نے ہمیں ماں کی گالی دی تھی وہ ہمارے لیے بڑی سخت تھی۔ مطلب ایک دوسرے کو معاف کر دیا، لیکن تلخیاں ابھی بھی باقی ہیں، اثرات ابھی بھی باقی ہیں۔ اللہ بے شک تمہیں معاف کر رہا ہے، لیکن ان گناہوں کے ذریعے جو تمہاری باڈی میں ریئیکشن ہوا ہے وہ اثر اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا۔ لیکن امام حسین کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تمہیں ایسے معاف کرتا ہے کہ جیسے تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ فرق ہے اس معافی میں اور دوسری معافیوں میں۔ لفظ غفرہ کہتے جب یہ زائر امام حسین کی طرف جاتا ہے تو ملائکہ اس کے گناہوں کو ہاتھوں میں لے لیتے، جیسے جیسے یہ قدم بڑھاتا جاتا ہے ملائکہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہتے۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ فَإِذَا دَخَلَ فِي الْحَائِرِ، جب یہ زائر حائر میں داخل ہوتا ہے، کربلا یہ محلہ میں داخل ہوتا ہے، کربلا میں داخل ہونے کے بعد روایت کا لفظ ہے، میں اس لفظ کو ظاہر سی بات ہے یہ لفظ خود ایک تقریر طلب کرتا ہے، میں جلدی سے ان باتوں کو سمیٹ دوں۔ کہتے زائر جب امام حسین کی زری کے سامنے پہنچتا ہے، آپ نے معراج سنی، معراج کے لیے رسول اللہ کہاں گئے؟ آسمانوں پہ گئے نا، عرش الہی پہ گئے نا، وہاں اللہ سے ملاقات ہوئی، خود جس زاویے سے بھی صحیح اللہ سے ملاقات ہوئی۔ رسول اللہ کو اللہ سے ملاقات کے لیے کہاں جانا پڑا؟ معراج۔ قربان جاؤں مولا صادق پر، مولا صادق نے فرمایا جب یہ زائر تھکا ہارا حسین کی قبر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اب اس کے اور حسین کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور لفظ بتاؤں، انبیاء الہی نے خدا سے ملاقات کی خواہش کی، کیسے کیسے ان کی خواہش اور کن کن اعتبار سے کن کن طریقوں سے پوری ہوئی نہیں پوری ہوئی، خدا کا کوئی جسم ہے نہیں جو ظاہری طور پہ خدا کا کوئی مشاہدہ ہو، لیکن جس اعتبار سے بھی اس مشاہدے کو مشاہدہ کہا جاتا ہے اسی اعتبار سے گفتگو ہو رہی کہ جب یہ زائر امام حسین کی قبر کے پاس پہنچتا ہے، روایت کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے کیسے پہنچانا ہے آپ کی مرضی، لفظ ہے ناجاہ اللہ، کہتے ہیں حسین کی زری کے پاس پہنچ کے یہ زائر اللہ سے نجوہ کرنے لگتا ہے۔
نجوہ پتہ کسے کہا جاتا ہے؟ نجوہ عربی میں نجوہ کسے کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے رسول اللہ جب عرش پہ گئے تو اللہ سے نجوہ کیا. نجوہ کہتے ہیں تنہائی میں اکیلے کسی سے گفتگو کرنے کو. کیا مقام ہے ظاہر ہے ابا عبداللہ الحسین کا. کہتے جب یہ پہنچتا ہے ناجاہ اللہ، اپنے رب سے اپنے خدا سے نجوہ کرنے لگتا ہے. جناب والا معارف ہیں، مطالب ہیں، ایسے نہیں زیارت امام حسین کے حوالے سے لوگوں کا دل اتنا تڑپتا ہے. مسئلہ ہے روز قیامت جہاں سارے کھڑے ہوں گے زوار امام حسین کے ساتھ چیزوں کو محسوس کریں گے تو یہ سارے التجا کریں گے اور خدا کے سامنے ہاتھوں کو بلند کریں گے اور کہیں گے اے کاش ہم بھی زوار ابا عبداللہ الحسین میں سے ہوتے، امام حسین کے زائرین میں سے ہوتے. کیوں کہ جب یہ دیکھیں گے کہ اللہ زائرین امام حسین کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہا ہے تو ان کے دلوں میں خواہش پیدا ہوگی کاش ہم بھی زائر ابا عبداللہ الحسین میں سے ہوتے. اچھا کامل الزیارات نے اسی کے بعد ایک روایت کو نقل کیا، بس اسی روایت کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف کہتے جب ان کے دلوں میں جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ جناب اللہ کس طرح سے امام حسین کے زائرین کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے تو یہ لوگ خواہش کریں گے اے کاش ہم نے بھی دنیا میں حسین پہ گریہ کیا ہوتا، اے کاش ہم نے بھی دنیا میں حسین کی زیارت کی ہوتی، اے کاش ہم بھی اربعین پہ گئے ہوتے، مثال کے طور پہ بین الحرمین ٹہل رہے ہوتے، حسین کی زیارت کی ہوتی، حسین کی قبر پہ گئے ہوتے. اچھا کیوں یہ خواہش کریں گے کہ جب یہ دیکھیں گے حسین کے ساتھ، حسین کے زوار کے ساتھ خدا کیسا معاملہ کر رہا ہے، کیسا معاملہ کرے گا کہ جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا. کچھ لوگ ادھر کچھ لوگ ادھر، ہو گیا نا. چھوٹے مولا کی حدیث ہے، چھوٹے مولا نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا منظر ہوگا سب کا فیصلہ ہو جائے گا. فنادا منادن، ایک ندا دینے والا، ایک آواز لگانے والا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا. کیا اعلان کرے گا؟ میں اپنی استطاعت کے مطابق ان جملوں کو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. فنادا المنادی، ایک ندا دینے والا ندا دے گا. کیا ندا دے گا؟ این زوار الحسین. اب ذرا تصور کرو محشر کا میدان ہوگا، ہر انسان ایک دوسرے سے نظریں چھپا رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا. باپ کے مثال کے طور پہ نامہ اعمال لے کے آئے ہوں گے، بیٹا باپ کے نامہ اعمال لے کے سر جھکا لے گا، میرا باپ اتنا گندا تھا. بیٹا مثال کے طور پہ باپ کے نامہ اعمال، باپ بیٹے کے نامہ اعمال. ایک شوہر اپنی بیوی کی حرکتوں کو دیکھے گا، شرمندہ ہوگا، کہے گا میری بیوی ایسی تھی، میری بیٹی ایسی تھی، میری بیٹی نمازی، میری بیٹی روزہ دار، میری بیٹی میرے سامنے کتنا باتقویٰ ہوا کرتی تھی، میری بیٹی کی یہ حرکتیں تھیں. روز محشر ہر انسان ایک دوسرے کے عیوب کو دیکھے گا، کتنی شرمندگی ہوگی، کتنی شرمندگی ہوگی. ایسے شرمندگی کے ماحول میں اگر سہارا ملے، اور وہ بھی ایسا ویسا سہارا، سہارا سنیے کیسا. آواز آئے گی این زوار الحسین. کہاں ہے وہ لوگ مثال کے طور پہ جنہوں نے دنیا میں حسین پہ گریہ کیا؟ کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے حسین کے لیے فرش بچھائی؟ کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے حسین کے نام پہ پانی پلایا؟ کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے حسین کے نام پہ کسی کو کھانا کھلایا؟ کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے حسین کا ذکر بپا کیا ہے؟ کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے حسین کے لیے شعر کہا؟ کہاں ہے وہ لوگ جو حسین کے لیے چلاتے رہے؟ کہاں ہے وہ لوگ جو حسین کے لیے لبیک لبیک کے نعرے لگاتے رہے؟ کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں حسین کی زیارت کی؟ کہتے سارے زوار ابا عبداللہ الحسین صف اول میں کھڑے ہوں گے، ملک کے ہاتھ میں ایک نامہ ہوگا، ملک ان کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہے گا جناب گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، یہ تمہارے مولا تمہارے آقا حسین کی طرف سے امان نامہ آیا ہے. اس امان نامے میں لکھا کیا ہے؟ خدا کی قسم قربان جاؤں زوار ابا عبداللہ الحسین کی خاک پا پر کہ امان نامہ آیا ہے. امان نامے میں لکھا کیا کہ امان نامے میں لکھا ہے ان شئتم شفاعتم مئت رجل وجبت لہ النار. نہ صرف یہ کہ تم پر جنت واجب، بلکہ اگر تم چاہو تو 100 ایسے لوگوں کو بخشوا سکتے ہو جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہے. اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ ان شئتم شفاعتم مئت رجل وجبت لہ النار.
جہنم کی آگ جن پر واجب ہوگی ان کو لے کے جاؤ. جناب یہ بڑی باتیں نہیں ہے. ان زوار الحسین ہم المشفعون. روز عاشوراء زوار حسین جنت میں جانے والوں میں سے نہیں ہوں گے, شفاعت کرنے والوں میں سے. شفاعت کرنے والوں میں سے. جناب مثال کے طور پہ جس نے قرآن حفظ کیا وہ خود بھی جہنم سے بچے گا, اپنے خانہ وادے کو جہنم سے بچائے گا. اس طرح کی کتنی روایتیں. آپ کو پتہ ہے میں بغیر مبالغہ باتیں کر رہا ہوں. وہ روایتیں جو مجھے حفظ ہیں مجھے حفظ ہیں, میں اگر چاہوں تو پورا عشرہ صرف روایتوں سے ختم کر سکتا ہوں 10 دن, تب بھی میرا حافظہ ختم نہیں ہوگا زیارت ابا عبداللہ الحسین کی فضیلت کے حوالے سے. اب سوچیں اہل بیت علیہم السلام نے اس زیارت کی کتنی تاکید کی ہے. ایسے نہیں حضرت معصومین نے معاملہ جدا کیوں؟ بس میں اتصال دے رہا ہوں جناب مسلم کی طرف. معاملہ جدا کیوں جدا ہے اس کی وجہ ہے ان اللہ تبارک و تعالی عوض الحسین بقتلہ. امام حسین کے قتل کے عوض 4 خصلتیں امام حسین کو عطا کی اللہ نے. بس میں یہاں سے جناب مسلم کی طرف آہستہ آہستہ جا رہا ہوں. ان اللہ تبارک و تعالی عوض الحسین بقتلہ 4 خصال. اللہ نے 4 خصلتیں امام حسین کو ان کے قتل کے عوض میں دی ہیں. آپ جناب قتل حسین کو معمولی سمجھ رہے ہو؟ ایک اگر 63 سال کا انسان کربلا جاتا, مار دیا جاتا, ٹھیک ہے, ایک نارمل معاملہ تھا. آپ کو پتہ ہے امام حسین, دنیا کا مجھے کوئی ایک غم بتائیے, دنیا کا مجھے کوئی ایک غم بتائیے, دنیا کا مجھے کوئی ایک ظلم بتائیے جو آپ کو کربلا میں نظر نہ آئے. ساری دنیا میں الگ مظالم ڈھائے گئے. کربلا میں آدم سے خاتم سے قیامت تک کے سارے مظالم ایک دن میں ڈھا دیے گئے. سارے مظالم ایک دن میں ڈھا دیے گئے. آپ کو پتہ ہے امام حسین نے کیسی قربانی دی؟ امام حسین کے معاملے میں نے شروع میں جملہ کہا تھا ان اللہ تبارک و تعالی یعامل مع قضیۃ الحسین معاملہ استثنائیہ. خدا حسین کے معاملے میں جڑا ڈیل کرے گا, اس کا ڈیل کرنے کا انداز نرالا ہوگا. اچھا میں ڈیل کرنے کے انداز کے لیے ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں, اس کے علاوہ میں مثال نہیں دوں گا, خود سمجھ جائیے گا. امام علی محترم ہے, پہلے امام ہے. شعیب صاحب امام علی پہلے امام ہے. اچھا امیر المومنین کے حرم پہ جائیے, مولا کی قبر پہ جائیے اور کونے سے مثال کے طور پہ ہاتھ منہ ڈال کے تھوڑی سی مٹی نکال لیجئے. کس کی مٹی؟ قبر علی کی مٹی نکالیے, ہاتھ پہ رکھیے. سستانی صاحب کے دفتر میں جائیے, حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سستانی کی خدمت میں عرض کیجئے قبلہ صاحب یہ مٹی ہے مولا علی کے حرم کی, مولا کی قبر کی, میں اسے کھانا چاہ رہا ہوں. سستانی صاحب کا جواب کیا ہوگا؟ میں سختی سے کہہ رہا ہوں لیکن ایسا ہے, مٹی کھانا حرام ہے. میں لفظ منع نہیں استعمال کر رہا ہوں, حرام ہے مٹی کھانا. بھائی فتویٰ مراجع کرام کا, حرام ہے مٹی کھانا. میں استثنائی ڈیل بتا رہا ہوں. یہ جو بعض اوقات آپ کے سامنے آتے نا, بعض اوقات آتے جنہیں روایات معصومین سے خبر نہیں ہے. 4 مثال کے طور پہ ریلیں دیکھی اور ریلوں کے جملات موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ کہہ کے چلے گئے, آپ کو مزہ آ گیا, آپ نے سن لیا, مزہ آ گیا, لطف آ گیا. جناب معارف اہل بیت کی دہلیز سے ملتے ہیں. معارف اہل بیت کی دہلیز سے ملتے, قرآن سے ملتے. قرآن اور اہل بیت دیکھیں کیا نظریہ رکھ رہا ہے. امام حسین کے معاملہ اتنا ہلکا لگتا ہے, آپ مقایسہ کرتے ہیں. اب دیکھو یہ مولانا سادات والے 8 محرم کو کیسے رو رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے گھر میں کوئی جوان مر جائے تو آپ ایسے ہوتے. میں کہوں گا خدا را شرم کرو, کہاں تمہارا نجس جوان اور کہاں حسین کا کڑیل جوان علی اکبر. تم نے مقابلہ کیسے کر لیا, مقابلہ کیسے کر لیا. ہم اپنے بچوں پہ ایسے نہیں روتے. قربانی ابا عبداللہ الحسین دیکھے, حسین کا معاملہ جدا ہے. آپ نے امیر المومنین کی قبر کی مٹی اٹھائی, سستانی صاحب کے دفتر گئے, سستانی صاحب نے کہا حرام ہے مٹی کھانا. ہو گیا معاملہ, ہو گیا معاملہ. 90 کلومیٹر اور چلیے, جائیے کعبۃ الرضایا کی خدمت میں, عشق کے کعبے کے پاس جائیے, عشق کے قبلے کے پاس جائیے اور تھوڑی سی مٹی اٹھائیے, لے کے آئیے.
حضرت پہلے اس مٹی کو آنکھوں سے لگا کے چومیں گے کہ جاؤ اللہ نے اس مٹی میں شفا رکھی ہے. جہاں ساری مٹیوں کا کھانا حرام، وہاں امام حسین کی مٹی کھانا نہ صرف یہ کہ منع نہیں ہے، روایات بہت زیادہ ہے. قبلہ میرے خیال سے نجف اشرف میں مرزا دانش صاحب قبلہ تشریف فرمائے، نجف اشرف میں ایک درس ہوا تھا حسین، اس میں بیت الزہرا میں، اس میں تربت ابا عبداللہ الحسین کے حوالے سے تقریباً 30-35 جلسات تھے، صرف خاک شفا امام حسین کی عظمت. عجیب و غریب دروس تھے، خدا کی قسم عقل انسان حیران و پریشان ہے اللہ نے اس تربت حسین میں کیسی شفا رکھی، کیسے شفا رکھی. امام ہادی علیہ السلام بیمار ہوئے، مریض ہوئے، غلام کو بلایا، کہاں بھیجا؟ جاؤ مثال کے طور پہ فلاں نوگواں سادات کے محلے سے فلاں ڈاکٹر صاحب کو لے کے آؤ، فلاں طبیب صاحب کو لے کے آؤ. کہ نہیں، کہ رخ کرو کربلا کا، کربلا کا رخ کرو، تربت حسین میرے لیے لے کے آؤ. راوی نے ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا آپ امام ہیں، آپ کو تربت حسین، کہ ہم اہل بیت اطہار میں سے جو بھی مریض ہوتا ہے وہ حسین کی تربت سے شفایاب ہوتا ہے، تربت حسین سے شفایاب ہوتا ہے. یہ عظمت امام حسین کے معاملے کی. ان اللہ تبارک و تعالی عوض الحسین بقتلہ، اللہ نے حسین کے قتل کے عوض 4 چیزیں امام حسین کو عطا کی. پہلی، جعل الشفاء فی تربتہ، اللہ نے امام حسین کی مٹی کو شفا بنا دیا. جاؤ جاؤ لے کے جاؤ شفا پاؤ. ایک. دوسری، جعل الشفاء فی تربتہ واجابت الدعاء تحت قبتہ، کہتے جو بھی حسین کے قبے کے نیچے کھڑا ہو کے جو دعا مانگے خدا بغیر قید و شرط اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. دوسرا، جعل الشفاء فی تربتہ. تیسرا، کہتے جب تک زائر، اس سے بڑا جملہ خدا کی قسم کوئی نہیں ہو سکتا، جب تک زائر امام حسین کی زیارت کے لیے حائر یا حائر کے دائرے میں رہتا ہے، اللہ اس کی عمر سے ان دنوں کو نکال دیتا ہے، ان دنوں کو شمار نہیں کرتا. یہ عظمت ہے آقا ابا عبداللہ الحسین کی. اچھا، ان عظمتوں کی وجہ کیا ہے؟ ان عظمتوں کی وجہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ. میں نے قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا. وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے. اللہ کہہ رہا صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں آیا ممبر پہ، آپ ماشاءاللہ سے اتنے سارے لوگ بیٹھے نغمہ سادات میں، کسی سے پوچھا جائے جناب آپ جناب مسلم سے محبت کرتے ہیں، ہر انسان کہے گا اور جناب مسلم بھی ہماری جانیں فدا. لبیک کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک، لبیک کا مطلب ہوتا ہے جان، مال، عزت، آبرو، ہر اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ لبیک کا مطلب ہوتا ہے، ہر اعتبار سے میں اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں سرنڈر کر رہا ہوں. اچھا، لفظ لبیک آیا، حج کے بھی ایام چل رہے ہیں اور لفظ لبیک آ گیا امام حسین سے ریلیٹڈ، تو میں اس پہ بھی ایک نقطہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتا چلوں، شاید یہ بھی بچوں کے لیے ایک نئی بات ہو. آپ کو پتہ ہے اس لفظ لبیک کی عظمت کیا ہے؟ زیادہ تر ہم اس لفظ لبیک کو کس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں؟ زیادہ تر امام حسین کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. فار یور کائنڈ انفارمیشن، کسی امام کی زیارت میں جائیے، لفظ لبیک کسی امام کے لیے زیارتوں میں استعمال نہیں ہوا. عرب مثال کے طور پہ مولا علی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، لبیک یا علی، لبیک یا علی کرتے ہیں، لیکن کسی زیارت کا یہ لفظ نہیں ہے. مولا علی کے لیے لبیک یا علی کسی زیارت میں، یہ دعا میں یہ لفظ نہیں آیا، کسی امام کی زیارت میں یہ لفظ نہیں آیا. پورے تاریخ اسلام میں یہ لفظ صرف 2 لوگوں کے لیے آیا ہے. کاش یہ جملے بھی آپ لوگوں تک پہنچ جائیں اور ان جملوں کو دل کی کسی تجوری میں سیو کر کے تالا لگا لیں. لفظ لبیک کسی امام کے لیے نہیں، صرف 2 شخصیات کے لیے. ایک، جب آپ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. ایک لبیک اللہ کے لیے. میں نے کہا نا پوری تاریخ اسلام میں لفظ لبیک صرف 2 شخصیتوں کے لیے، ایک اللہ کے لیے، دوسرا زیارت میں امام حسین کے لیے. لبیک یا داعی اللہ لبیک،
لبیک یا داعی اللہ لبیک. انہوں نے سب کچھ خدا کی بارگاہ میں قربان کر دیا, سب کچھ قربان کر دیا. حق بنتا ہے کہ ہم اپنا سب کچھ امام حسین پہ قربان کریں, سب کچھ امام حسین کے قربان کریں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. کہ یہ جو کہنے والے نا کہ اللہ ہمارا رب ہے, ان کا کہنا کافی نہیں ہے. کیا کرنا ہوگا؟ ثم استقاموا, پھر تم استقامت کا مظاہرہ کرو. جو تم نے کہا ہے نا اس کہے پر اڑے رہو, اس کہے پر اڑے رہو. جب تم اڑے رہو گے نا پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے کہہ دیا کہ اللہ میرا رب ہے, اس میں تم اڑے رہے, کسی سے ڈرے نہیں, کسی سے گھبرائے نہیں, کسی سے خوف زدہ نہیں ہوئے, پھر اللہ بشارت دے رہا ہے تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر ملائکہ نازل ہوں گی. ملائکہ کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا, ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں. یہ دنیا کے حوادث ہیں, آنے جانے والے, آج آئے کل چلے گئے, کل آئے پرسوں چلے گئے, یہ حوادث ہیں. ان حوادث سے ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, اور انہیں بشارت دو اس جنت کی جس جنت کا ان سے وعدہ کیا گیا. اچھا اب مجھے بتائیے, تاریخ اٹھائیے, بس میں جناب مسلم کی طرف آپ حضرات کو لے کے جا رہا ہوں. تاریخ اٹھائیے, مجھے بتائیے کون وہ افراد ہیں جنہوں نے آقا ابا عبداللہ الحسین کا ہاتھ پکڑنے کے بعد آقا ابا عبداللہ الحسین کے راستے پہ اڑے رہے. کوفے کا ماحول دیکھیے, مثال کے طور پر کوفے کا ماحول دیکھیے جناب. بڑے آسان جملے اور بڑی آسانی سے یہ انسان کہہ دیتا ہے کہ جناب کوفہ ایسا تھا, کوفہ ویسا تھا, کوفے نے غداری کی, کوفہ وہ ہے, کوفہ یہ ہے. میں ایک ایگزامپل کے ذریعے اس بحث میں گھس رہا ہوں. کوفہ میں پاپولیشن کتنی تھی؟ تاریخ داں تشریف فرمائے, کوفے کی آبادی کتنی تھی؟ برادران اہل تسنن سے بھی خطاب کروں گا, بس کیجئے, تہمتیں لگانا عرصہ گزر چکا ہے. آپ بار بار کہیے کہ جناب حسین کو شیعوں نے بلایا مار دیا, شیعوں نے بلایا مار دیا. ایسے موقع بھی ہمارے علماء فرماتے جناب اچھا شیعہ غلط تھے, شیعوں نے بلایا, شیعوں نے مار دیا. جب شیعہ امام حسین کو مار رہے تھے تو تم گھاس چھیل رہے تھے. کاش میں ان جملوں کو آپ آزاد تک پہنچا سکوں. شیعہ اگر امام حسین کو مار رہے تھے تو تمہارے اکابر کہاں تھے؟ کاش سمجھے ان باتوں کو, تمہارے بزرگان کہاں تھے؟ مثال کے طور پر تم امام حسین کو نبی کا نواسا مانتے ہو نا. شیعہ ایک قوم تھی, ایک مثال کے طور پر کوئی فرقہ تھا جو تمہارے مطابق بہت تھوڑے تھے. وہ تھوڑے لوگ حسین کو مار رہے تھے. وہ صحابہ کہاں تھے؟ انہوں نے بچایا کیوں نہیں امام حسین کو؟ کیوں نہیں بچایا انہوں نے امام حسین کو؟ ایک بات تو یہ کہنا چھوڑ دیجئے. کوفہ کی کل آبادی پتہ کتنی تھی؟ کوفہ کی کل آبادی 1 لاکھ سے زائد. کوفہ بڑا شہر تھا, اور کوفہ ایک طرح سے کیا کہتے ہیں, جس طرح سے سامرا کے بارے میں آپ نے سنا, سامرا کیا تھا؟ سامرا ایک پائے گاہ تھی, لشکر کی پائے گاہ, ایک کیا کہتے ہیں آج کے زمانے میں ایک آرمی کیمپ تھا. مثال کے طور پہ ایک آرمی کا اڈا تھا کوفہ, فوج کا اڈا تھا. میں ایک سمپل مثال کے ذریعے سمجھاؤں. دہلی میں مثال کے طور پہ 3 کروڑ 2 کروڑ کی آبادی رہتی ہے. دہلی کو اگر بند کرنا ہو تو کتنے لوگوں کی ضرورت ہے؟ 2 لاکھ 10 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے دہلی کو بند کرنے کے لیے. میں 10,000 15,000 آرمی کے جوان روڈوں پہ اتر جائیں, پورے دہلی میں کرفیو لگ جائے گا. میں ان مثالوں کے ذریعے کوفے کی, ہندی میں کہتے ہیں چھوی, کوفے کی چھوی آپ لوگوں کے سامنے اچھی طرح سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. 10,000 15,000 کا مجمع پورے دہلی کو بند کرنے کے لیے کافی ہے. اب آپ سوال مت کیجیے گا جناب والا, جب کوفے میں 18,000 لوگوں نے خط لکھے تھے, پھر جناب مسلم کو یا امام حسین کو تک و تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ کوفے میں 18,000, مجمع کتنا تھا, آبادی کتنی تھی؟ 1 لاکھ سے زائد. خط لکھنے والے 18,000 تھے. پھر اس کے بعد ان 18,000 لوگوں میں بھی جب ابن زیاد ملعون کوفے میں وارد ہوا, ابن زیاد ملعون بھی ایک ڈھونگ رچا کے کوفے میں وارد ہوا. میں اگر شروع سے آپ حضرات کو بتاؤں, امام حسین نے
جناب مسلم بن عقیل سے پہلے بھی اپنے 2 سفیر کوفے کی جانب بھیجے تھے، یقیناً آپ کو خبر ہوگی 2 سفیر پہلے بھی بھیجے تھے. ایک تو ابن مصہر اسدی تھے جنہیں امام حسین نے بھیجا تھا، لیکن یہ واپس کوفے سے آ گئے تھے اور مکہ میں جب امام حسین تھے تو اسی وقت امام حسین سے یہ مل چکے تھے، تو یہ سیف اور سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے تھے. جو بھی کرنٹ حالات تھے کوفے کے وہ لے کے امام حسین کی خدمت میں. ایک تو یہ سفیر. دوسرا سفیر عبداللہ ابن اختر یا یقتر، عبداللہ ابن یقتر، انہیں امام حسین کا بھائی کہا جاتا تھا. عبداللہ ابن یقتر کو امام حسین کا بھائی کہا جاتا تھا جنہیں مار دیا گیا. یہ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ بھی چپکے سے کوفے سے نکل آئے تھے. عبداللہ ابن یقتر انہیں امام حسین کا بھائی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ ہے بھائی 2 طرح سے، اس وجہ سے نہیں بھائی کہا جاتا تھا. مثال بھائی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو سگا بھائی ہوتا ہے، ایک رضائی بھائی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک جناب الف کی ماں ہے، جناب الف کی ماں ہے، لیکن یہ بے الف کی ماں سے مثال کے طور پہ دودھ پیے، شیر پیے، تو وہ اس کا رضائی بھائی ہو جاتا ہے، یہ بھی بھائی ہوتا ہے. لیکن نہ امام حسین کے عبداللہ ابن یقتر سگے بھائی تھے اور نہ رضائی بھائی تھے. لیکن عربی میں ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے، الرضا بالمدہ. قبلہ صاحب تشریف فرمائیں. رضا بالمدہ یعنی اگر کوئی بچہ ایک ہی گھر میں ایک ہی مدت میں پیدا ہو اسے رضا بالمدہ کہا جاتا ہے، اسے بھی بھائی کہا جاتا ہے. یقتر اور ان کی بیوی یہ مولا علی سے بڑی محبت کرتی تھی، حضرت زہرا سے بڑی محبت کرتی تھی، ہمیشہ ان کے گھر میں آیا جایا کرتی تھی، بڑی خدمت انجام دیا کرتی تھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی. تو ان کا آنا جانا اتنا زیادہ تھا کہ عبداللہ کی انہی کے گھر میں اس وقت ولادت ہوئی جب امام حسین کی ولادت ہوئی تھی. اس وجہ سے انہیں حسین کا بھائی کہا جاتا تھا. خلاصہ انہیں بھی امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل سے پہلے بھیجا تھا جنہیں مار دیا گیا. 2 یہ سفیر ہو گئے. ایک سفیر امام حسین نے بصرہ میں بھیجا تھا، جس سفیر کو مار کے ابن زیاد کوفہ آیا تھا. پہلے بصرہ میں ابن زیاد نے اس سفیر کو مارا. سلیمان نامی امام حسین کا ایک سفیر تھا، سلیمان بن رضین، اگر اشتباہ نہ کرو سلیمان بن رضین، یہ امام حسین کا سفیر تھا جو بصرہ میں تھا. پہلے ابن زیاد ملعون نے، ابن مرجانہ نے اس سفیر کو مارا. پھر یزید کا خط اس کے پاس پہنچا کہ نعمان بن بشیر یہ بڑے ہلکے دماغ کا آدمی ہے. نعمان بن بشیر کی بہت سارے جو معاویہ سے محبت کرنے والے، یزید سے محبت کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے یزید کے نام خط لکھا کہ نعمان بن بشیر تمہارا جانشین ہے، تمہاری طرف سے امیر کوفہ ہے، لیکن یہ بہت ہلکا ہاتھ رکھ رہا ہے. مثال کے طور پہ بہت چھوٹ دے رہا ہے. جیسے حجر بن عدی انہیں چھوڑ رکھا ہے. حجر بن عدی جہاں جہاں ممبروں پہ جاتے ہیں یزید کی برائیاں کرتے ہیں، معاویہ کی برائیاں کرتے ہیں. نعمان بن بشیر کہتا ہے حالات کا تقاضا یہ نہیں ہے، لہٰذا ہم کسی کو ٹوکیں گے نہیں، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. تو یزید کے پاس خط گئے. یزید نے کہا نعمان بہت ہلکا آدمی، اسے نکالو اور کسے بھیجو؟ ابن زیاد، ابن مرجانہ کو. ابن مرجانہ پہلے سلیمان بن رضین کو بصرہ میں مار چکا ہے، اب یہ کوفہ میں وارد ہوا. اچھا انداز کیا ہے کوفے میں وارد ہونے کا؟ یہ تاریخ کا بڑا عجیب و غریب پہلو ہے. لوگ واقعاً امام حسین کے منتظر تھے. اگر اس سے پہلے امام حسین آ جاتے تو یقیناً کوفہ میں انقلاب آ جاتا. یہاں معاملہ یہ نہیں ہے کہ کوفے والوں نے غداری کی، معاملہ ہے ایمان کا، معاملہ ہے معرفت کا. میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ ہر انسان کی معرفت ایک جیسی نہیں ہوتی. کاش میں ان باتوں کے ذریعے ذہنوں کو قریب کر سکوں. روایت سنا کہ مولا کے پاس ایک صاحب ہے، کہنے لگے مولا مجھے بلایا گیا تھا، مجھ سے کہا علی کو گالی دو، میں نے علی کو گالی دے دی. میرے ساتھ ایک بندہ تھا، اس سے کہا علی کو گالی دو، اس نے علی کو گالی نہیں دی. کہ ہوا کیا کہ مولا جس نے علی کو گالی نہیں دی اسے مار دیا گیا. میں نے اپنی جان بچانے کے لیے علی کو گالی دے دی، میں بچ گیا. مولا نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہ اس کی خبر. مولا گئے. مولا نے کہا اس نے جنت میں جانے کی سبقت کی، اس نے جنت میں جانے کی سبقت کی. بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے یہاں شیعہ بھی کہنے لگتے ہیں فلاں آدمی مارا گیا، اس لیے مارا گیا، وہ مثال کے طور پہ تھوڑا تبرعی تھا، فار ایگزامپل وہ تھوڑا ایسا تھا، وہ تھوڑا ویسا تھا، لہٰذا مار ڈالا اسے، اس کی غلطیاں تھیں. مولا کے ان جملوں کو یاد کرے. مولا اس کی قبر پہ گئے کہ اس نے جنت میں جانے کی سبقت کی، جلد بازی کر گیا، جلدی جنت پہ پہنچ گیا. اور جو دوسرا آدمی کہ جس نے علی کو گالیاں دی تھی، مولا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، شاباشی دی
اور کہ تم اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا، کہ ابھی تو ہو مومن لیکن آئندہ ابھی تم زندہ ہو، اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا. مطلب اس کو بھی شاباشی دی، شاباش تم نے اچھا کام کیا، اپنی جان بچائی، اچھا کام کیا. یہی وجہ ہے التقیۃ دینی و دین آبائی تقیہ، ہمارا اور ہمارے اجداد کا دین ہے، اپنی جان کی حفاظت کرے. اچھا معرفت کی بات میں نے پہلے میرے خیال سے چھٹی یا ساتویں مجلس میں ان باتوں کو عرض کیا تھا. المعروف بقدر المعرفہ، انسان کی ویلیو، انسان کی حیثیت اس کی معرفت کے مطابق ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوفے میں ان سب لوگوں نے کہ جنہوں نے چھوڑا وہ غدار تھے، معرفت کی بات ہے. ہر کسی کی معرفت مثال کے طور پہ مختار کی طرح نہیں تھی، ہانی بن عروہ کی طرح نہیں تھی، حابب ابن وزائر کی طرح نہیں تھی. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو امام حسین سے محبت کرتے تھے، گھروں میں گھٹ گھٹ کے رو رہے. مثال کے طور پہ خود طوعا نامی خاتون، نام حسین پہ زمین پہ گر کے رونے والی خاتون، نام علی پہ رونے والی خاتون، لیکن ڈر رہی ہے، گھبرا رہی ہے، مسلم کا ساتھ دینے کے لیے مثال کے طور پہ وہاں نہیں جا پا رہی ہے. لوگ ڈر رہے ہیں، لوگ اپنی جان کی بھیک مانگ رہے ہیں. اچھا ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ کوفے میں ولولہ تھا، کوفے میں کہرام تھا. لبیک یا حسین کے مثال کے طور پہ کوفہ میں نعرے لگ رہے تھے، سارے حسینی صفوں میں کھڑے تھے. کہتے ظہر کی نماز جب مسلم بن عقیل نے پڑھائی ہے نا کوفہ میں، کہتے 18,000 سے زائد 1,000 سے بڑی ایک صف ہوا کرتی تھی ظہر کی نماز میں. جب مسلم بن عقیل نے پڑھائی کہ 18,000 سے زیادہ لوگوں نے مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی، مسلم نے خط لیا، خوشی خوشی امام حسین کو لکھا کہ مولا کوفہ آمادہ ہے، کوفہ آپ کے قدوم کا منتظر ہے، بسم اللہ آ جائیے کوفہ. کوفے میں لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں، کوفے میں لوگ آپ کے منتظر ہیں. خط لکھ دیا. اچھا ابن زیاد ملعون ابن مرجانہ خبیث نے کیا کیا؟ اسے پتا تھا کہ کوفے میں انقلابی ماحول ہے امام حسین کے لیے. کوفے کے دروازے پہ پہنچا. ظاہر سی بات ہے آج ایک چھوٹا موٹا مولوی بھی ہے تو اس کا مثال کے طور پہ ایک لباس ہے، ایک ڈھنگ ہے، ایک حلیہ ہے جو دور سے پہچان میں آ جاتا ہے کہ یہ مثال کے طور پہ شیعوں کا مولوی ہے، یہ دیوبندیوں کا مولوی ہے، بریلویوں کا مولوی ہے، فلاں فلاں فلاں. لباس سے بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس ان سب سے مختلف ہوا کرتے تھے. سیاہ امامہ یا سبز امامہ جو بھی، تحت الحنک یہ امامے کا یہ حصہ جو میں یہاں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے اسے کہتے ہیں تحت الحنک. یہ سنت ہے، اسے کھول کے گلے میں اس طرح سے ڈالنا. آپ نے بعض بزرگ مراجع کرام کو دیکھا ہوگا، تحت الحنک ڈالنا یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. ابن زیاد ملعون جب کوفہ پہنچا، کوفے کے دروازے پہ اس نے امامہ امام حسین کی طرح لگایا، تحت الحنک کھولا اور تحت الحنک گردن میں ڈالنے کے بجائے ڈھانٹا لگا لیا. تحت الحنک ڈھانٹا لگا کے پھنسا لیا، منہ چھپا لیا. کوفے میں وارد ہوا، اپنے 2-4-5 چمچے تھے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ کوفے میں پہلے سے اعلان کرو تو حسین وارد کوفہ. اچھا خبر تو امام حسین تک جا چکی تھی، لوگ امام حسین کے منتظر بھی تھے کہ اب مولا آنے والے، اب مولا آنے والے، اب مولا آنے والے. پورا ماحول بنا ہوا تھا امام حسین کے لیے. اس نے امام حسین کے لبادے میں کوفے میں انٹری کی، لوگوں کو کہہ دیا کہ جا کے شور مچا دو. لوگوں نے شور مچا دیا، حسین آ رہے، حسین آ رہے، حسین آ رہے. اب ابن زیاد ملعون گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، چہرہ چھپا ہوا ہے، لوگ ہاتھوں کو بلند کر کر کے مثال کے طور پہ آگے آگے دوڑ رہے ہیں. کوئی امام حسین کے گھوڑے کا مثال کے طور پہ، ظاہر سی بات ہے اگر امام حسین ہے تو گھوڑے کا بوسہ لیں گے. اسی طرح اس کے آبا کے لوگ بوسے لے رہے ہیں، ابن زیاد ملعون کے بوسے لے رہے ہیں. یہ دلیل ہے کہ کوفہ میں کتنے امام حسین سے محبت کرنے والے لوگ تھے، لوگ بوسے لے رہے ہیں. اب یہ جب بیٹھا، ظاہر سی بات ہے لوگوں کو بھی لگا رکھا ہے، خود بھی اس کی نظریں چاروں طرف ہیں. مثال کے طور پہ دیکھ رہا ہے، اچھا یہ مثال کے طور پہ میرے قدموں کو چوم رہا ہے، وہ گھوڑے کی لجام کو چوم رہا ہے، وہ دیکھو آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ دیکھو آگے آگے دوڑ رہا ہے، وہ دیکھو لبیک لبیک کے نعرے لگا رہا ہے. جتنے بھی اس ٹائپ کے چنندہ لوگ تھے سب کو یہ نوٹ کرتا رہا. نوٹ کرنے کے بعد دربار میں گھسا، دروازے بند کر لیے. بشیر بن نعمان کا گریبان پکڑ کے نیچے اتر کے خلاص تم جاؤ یہاں سے، یزید نے مجھے اپوائنٹ کیا یہاں کے لیے. اب دیکھیں کیا صورت ہے، بلکہ بعض روایتوں میں بشیر بن نعمان پہلے سے بھاگ چکا تھا. اب دیکھیں اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا، اس نے وہ تمام چہرے جو کوفے کے بڑے بڑے تھے ان سب کو گرفتار کرنا شروع کیا یا مارنا شروع کیا. ایک ایک کے گھر پہ گیا باقاعدہ. ہانی بن عروہ کے گھر پہ گیا. ہانی بن عروہ کو جناب مسلم بن عقیل کو تلاش کرنے کے لیے، اچھا یہاں دیکھیں جناب ہانی بن عروہ نے جناب مسلم کو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ آئے نا، مثال کے طور پہ پیچھے سے نکلنا، گردن اڑا دینا، کام ختم. جب یہ والد کوفہ ہوا تھا،
لڑتے وقت جناب مسلم کو امان نامہ دیا تھا تو جناب مسلم نے پہلا جملہ پتہ کیا کہا تھا؟ اگر جملہ صحیح ہو، ھذا ھوا اول الخدع، کہ یہ پہلا دھوکہ ہے جو مسلم کو دیا گیا ہے. یعنی وہ مسلم جو ان کے دھوکوں کو یاد کر رہا ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دے، پیچھے سے کسی پہ حملہ کرے؟ یہ کیسے لوگ تھے، کیسی تربیتیں تھی امام حسین کی. ان سے ہانی بن عروہ نے کہا مار دینا تھا، نہیں، پیچھے سے نہیں مارا جاتا ہے کسی کو، سامنے سے مارو جا کے. یہ آل محمد کے گھر کے شجاع و بہادر ہے. خلاصہ اس نے ایک ایک کو گرفتار کرنا شروع کیا. مختار ثقفی کو گرفتار کر لیا، ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا، بعد میں ہانی بن عروہ کو اسی گرفتاری میں ہی مار دیا. حبیب ابن مظاہر بھی آپ نے دیکھا ہوگا پورے اس جناب مسلم کے سیناریوں میں کہیں نظر نہیں آتے، بیکاز حبیب ابن مظاہر کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا. اسی طرح کوفے کے نام نہاد جتنے بھی اشخاص تھے ان سب کو گرفتار کر لیا گیا. اچھا بچی اب مثال کے طور پر مڈل کلاس عوام کے لیے کیا کیا؟ فوجیوں کو چاروں طرف لگا دیا. ٹھیک ہے، کوفے کی آبادی مولا کے چاہنے والے 18,000 ہو، لیکن ساتھ میں فوج بھی تو دیکھیں کتنی ہے. بعض روایتوں میں 80,000 سے زائد فوج کوفے میں تھی، بعض میں ہے کہ 60,000 فوج کوفے میں تھی. یعنی ایک ایک آدمی پہ ایک ایک فوجی مسلح ٹرینڈ سپاہی موجود ہے. اب ایسے حالات میں کوفے والے کیا کریں گے؟ ایک ایک کے گھر پہ جا کے دبا دیا گیا، خاموش رہنا، کوفے میں مسلم کا ساتھ نہیں دینا. یہ پورا کوفے میں ماحول بنایا گیا. اچھا امام حسین علیہ السلام نے جب جناب مسلم کو بھیجا تھا نا، بھیجتے وقت جناب مسلم کی عظمت کے لیے یہ جملے کافی ہیں. دو چیزیں، ایک تو جناب مسلم سے فرمایا، کوفے کے نام خط لکھا اور اس خط میں لکھا انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی. کیا جملہ ہے، خدا کی قسم کیا جملہ ہے. جناب مسلم کی زندگی سے سب کچھ ہٹا دو، سب کچھ ہٹا دو. آپ جناب بولیے کہ کون سی فضیلت ہے، کون سی فضیلت نہیں ہے، کیا فضائل ہے، کیا فضائل، کچھ بھی چھوڑو، کچھ بھی نہیں. صرف ایک جملہ جناب مسلم کو سارے کوفے والوں کے فوقیت اور عظمت کے لیے کافی ہوگا. ایک جملہ، میں تمہاری طرف اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، اپنے چچا زاد کو بھیج رہا ہوں، وثقتی من اہل بیتی، اسے بھیج رہا ہوں کہ جس پر حسین کا یقین ہے، کہ میرے نزدیک با یقین آدمی ہے. بھیجا، ایک جملہ یہ کہا، ایک جملہ اور کہا. یہ جملہ کوفے والوں کے لیے کہا، ایک جملہ مسلم کے لیے کہا کہ مسلم میں تمہیں کوفے میں بھیج رہا ہوں. کوفے والوں کے لیے جملہ یہ ہے کہ میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جس پر مجھے یقین ہے. مسلم کوفے میں اس کے گھر جانا جس پر تمہیں یقین ہے. یہ جملہ بھی بڑا ہے. کیوں بڑا جملہ ہے؟ جناب مسلم جب کوفے میں وارد ہوئے تو سب سے پہلے کس کے گھر پہ گئے؟ حضرت مختار ثقفی کے گھر. حضرت مختار ثقفی کے گھر جا کے جناب مسلم بن عقیل نے بتا دیا کہ میں مختار پہ کتنا بھروسہ کرتا ہوں. مختار پہ بھروسہ جناب مسلم نے بتا دیا. دو جملے ہو گئے. اسی میں ایک اور جملہ امام حسین کا. پتہ کیا جملہ امام حسین کا؟ امام حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے مسلم کی بیعت کی یہ سمجھ کے کہ حسین کی بیعت کر رہا ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب، کہ نہیں، کہ جو مسلم کی بیعت کرے، مسلم کی بیعت کرے. لفظ کیا؟ وَبَایَعُوهُ، جا کے مسلم کی بیعت کرو، مسلم کی بیعت کرو. یعنی امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرا یقین اور اعتماد مسلم پر اتنا زیادہ ہے کہ اگر تم مسلم کی ہی بیعت کرو تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری بیعت کی جا رہی ہے. یہ تیسرا جملہ پتہ ہے کیا؟ تیسرا جملہ امام حسین کا، مسلم مصلحت کو دیکھ کے تمہاری مرضی ہے، تم چاہو تو لڑنا، تم چاہو تو فیصلہ کر لینا. یعنی یہ نہیں کہ مثال کے طور پہ ایسے سچویشن میں یہ کرنا، وہ سچویشن میں یہ کرنا، نہیں، تمہاری مرضی، تمہارے ہاتھوں میں اختیار ہے. تمہاری جو مرضی ہو وہ کرنا، تمہاری جو مرضی ہوگی وہ امام کی مرضی ہوگی. خدا کی قسم عجیب و غریب ہے. یعنی مسلم کی مرضی سیاق ہے امام حسین کی مرضی کا. بہت بڑا جملہ ہے. یہ ٹھیک اسی طرح ہے کہ جس طرح ہم جناب سیدہ کے لیے کہتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، گوشہ ہے. جو فاطمہ کو ناراض کرے خدا کو ناراض کرے. یا اسی طرح مولانا رسول گرامی نے فرمایا ان اللہ یرضی لرضا، اللہ تمہاری رضا پہ راضی ہوتا ہے، اللہ تمہارے غضبناک ہونے پہ غضبناک ہوتا ہے. ٹھیک ویسے
مسلم کے لیے گویا امام حسین کر رہے ہیں جس سے مسلم تم راضی ہو اس سے حسین راضی ہو، جس سے تم ناراض ہو اس سے حسین ناراض ہے. اتنا اعتماد جناب مسلم بن عقیل پر، اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ بیچ دیا جناب مسلم بن عقیل کو ان جملوں کے ساتھ. جناب مسلم کی زیارت کے حوالے سے کل میں نے بیان کیا تھا. اچھا ایک نکتہ اور بیان کر دوں جناب مسلم کے حوالے سے. ہمارے یہاں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ میں 5 باب الحوائج ہیں. 5 باب الحوائج ہیں. تھک تو نہیں رہے آپ حضرات؟ مجھے یقین ہے کہ میری باتیں آپ حضرات تک پہنچ رہی ہیں. جس حساب سے میری خطابت کا انداز ہے مجھے یقین اور اعتماد ہے کہ آپ حضرات کے چہروں کو دیکھنے کے بعد کہ آپ حضرات تک میری باتیں پہنچ رہی ہیں. آپ گھبرائیں نہیں، یہ میرا انداز ہے. میں اگر چاہوں تو داد لوں، میں بہت سارے فضائل پہ چاہ کے آپ سے داد نکلواؤں گا ہی نہیں. وہ اس طرح سے پڑھوں گا کہ آپ داد دیں کہ مثال کے طور پر اسے اپنے دل پہ لیں اور محسوس کریں. تو مجھے یقین ہے کہ ان باتوں کو آپ حضرات اپنے دلوں پہ محسوس کر رہے ہیں. 5 ذات اللہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پوری تاریخ میں 5 باب الحوائج ہے. پہلا باب الحوائج یعنی حاجتوں کا دروازہ. حاجتوں کا دروازہ، آؤ اس دروازے سے اپنی حاجتیں لے کے جاؤ. پہلا باب الحوائج ہے مولا الکونین امام الثقلین علی ابن ابی طالب. پہلی حاجت کا دروازہ، انہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے. زیارتوں میں امام امیر المؤمنین کے لیے لفظ باب الحوائج استعمال ہوا. ایک باب الحوائج. دوسرے باب الحوائج کون ہے؟ امام جواد علیہ السلام. زیارتوں میں امام جواد علیہ السلام کو باب الحوائج کہا گیا ہے. مجھے یاد ہے میں مشہد مقدس میں اس وقت میری عمر 13 یا 12.5 یا 13 سال کی تھی، ایسے ہی تھی. خلاصہ ایک بہت بڑے ہمارے عالم دین استاد وہ اپنے گھروں پہ بلاتے تھے، گھر پہ بلاتے تھے، اور بلانے کے بعد کئی دنوں تک ان لوگوں نے ہاتھوں میں تسبیح دی اور ایک خاص عمل تھا جو ہم دہراتے تھے اور امام جواد علیہ السلام کی طرف توسل کرتے تھے گھر کے لیے، اور اللہ نے انہیں بہترین گھر سے نوازا. خلاصہ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں روایات ہیں. اگر تمہیں گھروں کی پریشانی ہے، گھر کی پرابلم ہے، رزق کی پرابلم ہے، تو کس کی خدمت میں متصل ہو؟ امام جواد علیہ السلام. امام جواد علیہ السلام سے توسل کریں، اللہ آپ کو بہترین گھر سے نوازے گا، بہترین گھر سے نوازے گا، بہترین رزق سے نوازے گا. امام جواد کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. دوسرے باب الحوائج. تیسرے باب الحوائج السلام علیک یا ابا الفضل عباس. یہ تیسرے باب الحوائج ہے. تیسرے باب الحوائج ہے. یہاں سے حاجتیں لے کے جاؤ. اس سے بڑا حاجتوں کا کیا دروازہ ہے؟ علامہ طباطبائی صاحب کا جملہ جو انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا، شیخ عباس قمی نے بھی نقل کیا. میں جلدی سے بیان کر دوں. ایک عالم دین چلہ کھینچا 40 دن امام زمانہ سے استغاثے کی غرض سے استغاثہ کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے. بعض اوقات ہوتا ہے مثال کے طور پہ ہم بھی جب آل محمد سے جب کچھ مانگتے تو مایوس ہو جاتے، کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیوں مولا سن نہیں رہے. اتنے دنوں سے گڑ گڑا رہے، اتنے دنوں سے مانگ رہے، پتہ نہیں مولا کیوں نہیں سن رہا. اس طرح کی باتیں کرتے نا. یہ صاحب مسجد جمکران میں کئی دنوں سے گئے اور جانے کے بعد انہوں نے کہا امام زمانہ میں اتنے دنوں سے آ رہا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوں، میری ایک حاجت ہے، میرا ایک کام پھنسا ہوا ہے، آپ سن ہی نہیں رہے. کہتے جوش میں ان کے منہ سے جملہ نکلا. شیخ عباس قمی صاحب بیان کر رہے ہیں، مراشی صاحب نے بھی بیان کیا ہے، اعتماد کے ساتھ یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، مراشی صاحب نے بھی بیان کیا کہ جوش میں ان کے منہ سے جملہ نکلا کہ مولا میں آپ سے مانگ رہا ہوں، میری آپ حاجت نہیں پوری کر رہے. بولا نہیں تو میں مولا عباس سے متوسل ہو جاؤں گا، مولا عباس سے مانگنے لگوں گا. آپ یہ مت سمجھئے کہ امام ہوتے ہوئے میں مولا عباس سے مانگ رہا ہوں کہ مولا عباس سے مانگنے لگوں گا. کہتے اتنے دن ان کا کوئی جواب نہیں آیا، لیکن جس دن انہوں نے جملہ کہا نا اس دن خواب دیکھا. حضرت تشریف فرمایا، آنکھوں میں آنسو کہ میری سفارش ہے، میں امام زمانہ میں سفارش کرتا ہوں، تم جاؤ مولا عباس سے متوسل ہو. کیا تم نے نہیں سنا؟ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. اور روز عاشورہ حسین کے چہرے سے پریشانی کو دور کرنے والے
کہتے حسین جب لاشا لاتے تھے نا پریشان ہو جاتے تھے, حیران ہو جاتے تھے, دکھی ہو جاتے تھے, لیکن ایک طرف لاش ہوتی تھی, مڑ کے عباس کے چہرے کو دیکھتے تھے, اطمینان مل جاتا تھا. عباس ابھی زندہ ہے, عباس ابھی زندہ ہے, عباس ابھی زندہ ہے. یہ دو, تیسرا باب الحوائج ہے, تیسرا باب الحوائج. چوتھا باب الحوائج پتہ ہے کون ہے؟ حضرت عبداللہ الرضی علی الاصغر, امام حسین کا ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ. علماء نے امام حسین کی بارگاہ سے جب واپس آیا کہ مولا سب کی قبریں نظر آتی ہیں, حسین کی قبر نظر نہیں آتی. حسین کی قبر نظر آتی ہے لیکن علی اصغر کی قبر نظر نہیں آتی. کسی نے خواب میں دیکھا کہ پتہ ہے ایک قبر ایسی ہے کہ جس کے 6 کونے ہیں, قبروں کے 4 کونے ہوتے نا, امام حسین کی قبر کہ جس کے 6 کونے ہیں. آپ جا کے نوٹ کیجئے گا 6 کونے ہیں. کہ پتہ ہے 6 کونے کیوں ہیں؟ حسین نے اصغر کو دفنا دیا تھا 11 محرم. مجھے 2-4 باتیں اور بیان کرنی تھی, آپ سمجھ گئے. لاشے کو نکالا, جب امام بے اعجاز تشریف لائے, سب کے لاشوں کو دیکھا, ایک ننھا سا لاشا نظر آیا, آواز آئی حسین کے بریدہ بدن سے, ابن سجاد میرے بچے کو میرے سینے پہ رکھ دیں, میرے بچے کو میرے سینے پہ. یہ 6 گوشے امام حسین کی قبر کے. یہ چوتھے باب الحوائج ہیں. جناب علی اصغر کے لیے باب الحوائج, حاجتیں مانگنی ہے نا آپ کو, جناب علی اصغر کا وسیلہ دے, جناب علی اصغر کا وسیلہ دے, ان شخصیات کا وسیلہ دے. ان شخصیات کا وسیلہ کب قبول ہوگا؟ شیخ صدوق کی قبلہ صاحب بڑی خوبصورت عبارت ہے, التوسل بہم بدون معرفت بہم مثل الجہاد بدون الصلاح. کیا خوبصورت عبارت ہے شیعوں کے لیے. تمہیں توسل کرنا ہے نا اہل بیت سے, توسل کرنا ہے نا. آپ کا توسل تب اس مقام پہ پہنچے گا جن شخصیات کا آپ وسیلہ دے رہے ہو نا خدا کی بارگاہ میں, ان شخصیات کی معرفت ہو. علی اصغر کی معرفت ہو. علی اصغر کا تمہاری نظر میں, معذرت کے ساتھ اگر 2-4-10 منٹ کی تاخیر ہو, تمہاری نظر میں جب علی اصغر کا تصور آتا ہے تو کیا آتا ہے؟ مثال کے طور پہ آنکھیں بند کریں گے ماں بہنیں, علی اصغر کا تصور کیا آئے گا؟ ایک 6 مہینے کا بچہ, یہی تصور آ رہا ہے نا. یہ 6 مہینے کا بچہ ہے ظاہری اس دنیا میں, لیکن عالم نور میں علی اصغر اپنا مکمل وجود رکھتے ہیں. مکمل وجود, مکمل وجود. اگر مکمل وجود نہ ہو تو کیسے پاسبل ہے کہ ایک 6 ماہ کا بچہ باب الحوائج, باب الحوائج یعنی حاجتیں مانگنی ہو تو علی اصغر کی دہلیز سے مانگو, حاجتیں مانگنی. اچھا یہ چوتھے باب الحوائج. پتہ ہے 5واں باب الحوائج کون ہے؟ جناب مسلم بن عقیل. یہ 5ویں باب الحوائج, انہیں باب الحوائج کہا گیا, باب الحوائج کہا گیا. میرے بہت سارے دوستان ہیں, میرے بہت سارے دوست ہیں جن کے بچوں کے نام علی مسلم ہے, محمد مسلم ہے. میرے بچے کا نام بھی علی مسلم ہے. نجف اشرف میں کئی میرے دوست ہیں کہ جن کے نام علی مسلم ہے, ان کے بچوں کے نام. اس کی ایک وجہ ہے, یہ میں اپنی زندگی کا اثر میں بتا رہا ہوں. جن کے گھروں پہ اولاد نہیں ہے نا, جن کے گھروں پہ بچے نہیں ہیں نا, جو اولاد کے لیے پریشان ہے, میں ذمہ داری کے ساتھ, میں نے بہت ساری چیزوں کی ذمہ داری نہیں لی, اس ضمانت لے رہا ہوں. جناب مسلم بن عقیل سے متوسل ہوں اور نیت کریں انشاءاللہ بیٹا ہوگا جو بھی ہوگا اس کا نام مسلم کے نام پر رکھوں. متوسل ہو جناب مسلم بن عقیل سے. یہ میری زندگی کا تجربہ ہے. جناب مسلم بن عقیل باب الحوائج, باب الحوائج عظیم مرتبہ جناب مسلم بن عقیل کا. کیوں عظیم مرتبہ؟ حسین کا مرتبہ کیوں تھا؟ امام حسین کے پاس جو کچھ تھا امام حسین نے روز عاشورہ قربان کر دیا. اصحاب کا مرتبہ کیوں ہے؟ ان کے پاس اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ تھا انہوں نے حسین کو قربان کر دیا.
امام حسین کو قربان کر دیا. وگرنہ آپ دیکھیے جب انہوں نے امام حسین کے چہرے کو دیکھا نا, کیسے ممکن ہے, جب امام حسین نے مسلم کو بلایا کہ مسلم ادھر آؤ, مسلم دیکھو یہ خطوط آئے ہیں, کوفے سے بلایا جا رہا ہے, کوفے سے لوگ کہہ رہے ہیں مولا آ جائیے, مولا آ جائیے, مسلم ایسا کرو آپ کوفے کی طرف روانہ ہو جاؤ. میں نے تاریخ میں کہیں نہیں پڑھا کہ مسلم بن عقیل نے پوچھا بھی ہو کیوں, کس لیے, کسی اور کو بھیج دو, کچھ نہیں, بسم اللہ سمعا وطاعۃ, وہ یہ بستر اٹھایا کوفے کے لیے نکل گئے. یہ اطاعت محض ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے کے سارے امام حسین کے وجود میں محو ہو چکے. بس میں مصائب کی طرف لے کے جا رہا ہوں. کربلا والوں کو دیکھیے آپ, میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے کہہ دیا اللہ میرا رب ہے, پھر وہ اڑے رہے. اڑا رہنا اہم ہے. کربلا میں کیا ہوا؟ لوگ اڑے رہے, تیر آ رہے, تلوار آ رہے, خنجر آ رہے, اڑے رہے. کیسے اڑے پتہ ہے؟ میں نے معذرت کے ساتھ روایت دیکھی, شیخ صدوق نے بیان کی. اس کیفیت کو اگر میں سمجھا سکا تو مصائب میں بڑی مدد ملے گی. کہ روز عاشورہ امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں, کہہ رہے فقہا امام حسین کے سامنے کھڑے, عابد عبادت گزار پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. فقہا کہ جن کا مرتبہ عابد سے بڑا ہوتا ہے, وہ حسین پہ آتے ہوئے تیروں کو بچا رہے ہیں. تم نماز پڑھو, تم جا کے نماز پڑھو, میرے لیے اہم یہ ہے کہ پہلے حسین کو بچاؤ, یہ اصل نماز ہے, یہ روح نماز ہے, پہلے حسین کو بچاؤ. وہ آ کے امام حسین کے سامنے کھڑے. کون؟ حبیب ابن مظاہر, زہیر بن قیم. کیفیت دیکھیے جوانوں, آخر تک ان چیزوں کو کاش میں آپ ہزار تک سمجھا سکا. کیفیت دیکھیں, کہتے مثال کے طور پہ شعیب صاحب میں کھڑا ہوں, میرے پیچھے کوئی عالم دین کھڑا ہے, میں اس عالم دین کی حفاظت میں کھڑا ہوں. جوش ہے, جذبہ ہے اس عالم دین کو بچانے کا, لیکن ایک تیر آ جائے یا ایک گولی لگ جائے میرے ہاتھ پہ, انسان فطرت سے مجبور ہے, انسان اس گولی کے درد میں مصروف ہو جائے گا. جب دوسری گولی آئے گی, دوسرا تیر آئے گا, کیونکہ اس کی باڈی میں پین ہو رہا ہے, درد ہو رہا ہے, تو وہ پہلے درد میں مصروفیت کی وجہ سے دوسرے زخم سے بچے گا. کاش میں اس کیفیت کو سمجھا پایا تو محرم کی مجالس میں کام آئے گی یہ کیفیت. اس درد میں مصروف ہے. کیسے تھے یہ کربلا والے, کیسے تھے, کس مٹی کے بنے ہوئے تھے کہ امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں. روایت کے جملے, زہیر, تیر سینے پہ لگا, جب دوسرا تیر آیا نا, کہتے ایک طرف سے زہیر دوڑ رہے, ایک طرف سے مسلم دوڑ رہے ہیں, سعید دوڑ رہے ہیں, یا مثال کے طور پہ حبیب ابن مظاہر دوڑ رہے ہیں کہ اس تیر کو میں اپنے سینے پہ لوں. یہ کیفیت ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے زہیر بن قین, کیونکہ کوفے کے حالات میں بتا رہا ہوں, زہیر بن قین کون تھے؟ زہیر بن قین عثمانی العقیدہ تھے. عثمانی العقیدہ تھے, یعنی ان کی نظر میں خلیفہ اول, خلیفہ دوم, خلیفہ سوم عثمان, خلیفہ چاروں علی ابن ابی طالب. یہ زہیر بن قین کا نظریہ تھا کربلا سے پہلے, حسین سے پہلے. اگر کوئی آپ سے کہنا کہ اسی عقیدے پہ شہید ہوئے تو کہیے باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. جو حسین کے پاس آ جائے مطلب اس کا پچھلا سب کچھ ختم, سب کچھ ختم. یہ حسین کے پاس آنے سے پہلے عثمانی العقیدہ تھے. اچھا, مکہ سے کل کے دن, مکہ سے جب امام حسین کا قافلہ روانہ ہوا تھا نا, امام حسین نے زہر کو مکہ میں ہی دیکھ لیا تھا. اس سے پہلے امام حسین سے ملاقات نہیں تھی زہر کی. باقاعدہ میں نے روایتوں میں لفظ پڑھا, زہر حسین کی نظروں سے بچ رہے تھے, بھاگ رہے تھے, کیونکہ امام حسین نے پیغام بھجوا دیا تھا زہر کو. زہر سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو میں کوفہ جا رہا ہوں, میری مدد کرنا آ کے. زہر نے جب مدد کا سنا, زہر بھاگنے لگے, امام حسین کے پاس نہیں آ رہے. پتہ ہے کیا کہہ رہے, کیا کہہ رہے, کہہ رہے میں مسلمانوں کی جنگ میں انٹرسٹ نہیں لوں گا. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. زہیر یزید پلید خبیث کو مسلمانوں میں شمار کر رہے تھے. یہ زہیر بن قیم تھے. میں تاریخ بیان کر رہا ہوں تاکہ زہیر کی عظمت کا اندازہ لگے. پتہ ہے زہیر نے کیا چال چلی, امام حسین کا قافلہ روانہ ہو گیا. زہیر نے کہا میں تھوڑی تاخیر سے جاؤں گا تاکہ راستے میں کہیں حسین سے مل نہ جاؤں. امام حسین کا ظاہر سی بات ہے قافلہ بڑا ہے, بڑا کاروان ہے. جب بڑا قافلہ چلتا ہے تو الگ الگ لوگوں کی حاجتیں ہوتی ہیں, کسی کو بھوک لگ رہی ہے, کسی کو پیاس لگ رہی ہے, کسی کو مثال کے طور پر فریش ہونا ہے, الگ الگ حاجتیں ہوتی ہیں. تو بڑا قافلہ ٹھہر ٹھہر کے چلتا ہے. زہیر کے ساتھ 5 لوگوں پہ مشتمل قافلہ تھا. غلام تھا, زوجہ تھی دیلم,
اس کے علاوہ زہر کے ساتھ کوئی نہیں تھا. تو زہر نے کہا بعد میں چلیں گے تاکہ امام حسین سے مل نہ پائے. لیکن حسین کا قافلہ بڑا تھا تو رک رک کے چل رہا تھا. بالآخر جسے اللہ ملانا چاہے کہاں تک بھاگے گا. ایک مقام پہ کوفہ سے پہلے زہیر اور امام حسین کے خیمے پاس پاس میں ہو گئے. امام حسین نے قاصد بھیجا. زہیر نے منع کر دیا کہ میں حسین سے نہیں ملوں گا, میں حسین کے ساتھ لڑنے نہیں جاؤں گا, جہاں حسین جا رہے ہیں وہاں موت کے سوا کچھ نہیں ہے. امام حسین نے علی اکبر کو بلایا. حسین جانتے ہیں یہ بھی شہدائے کربلا کی فہرست میں ہے, زہیر جائے گا تو کہاں جائے گا. علی اکبر کو بھیجا. میں اس کیفیت کو, میں نے محرم کے علاوہ اس کیفیت کو کبھی نہیں بیان کیا. میری نظر میں آج ابتدائی محرم ہے. جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کربلا کا پہلا شہید, محرم کی ابتدا. ایک 28 رجب کو امام حسین کا سفر ہے, ایک کل امام حسین کا سفر ہے. آپ کو پتہ ہے 28 رجب سے زیادہ سخت سفر کل کا امام حسین کا ہے, جب امام حسین نے مکہ چھوڑا. وہ اس آیت کی تلاوت کی جو جناب موسیٰ نے اپنا وطن چھوڑتے وقت تلاوت کی تھی, مصر چھوڑتے وقت تلاوت کی تھی. یہ ترقب اس طریقے سے خائف یہ ترقب, ڈرا ہوا سہما ہوا. موسیٰ جب مصر سے نکلے تو آیت کی تلاوت یہ جملات کہے تھے کہ موسیٰ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے مکہ سے مصر سے نکلے, کہ اسی طرح امام حسین ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے سہمے ہوئے. خود کے لیے ڈر نہیں. ایک ننھی بچی 4 سالہ ہے, ایک چھوٹا سا بچہ ہے, زینب علیہ مقام ہے, سیدانیہ ہیں, اس وجہ سے خوف. آخری مجلس ہے, اگر 2 4 5 10 منٹ زیادہ ہو گئے ہوں تو اس کے لیے معذرت. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ لوگوں نے اس بندے حقیر کی حقیر نحیف ضعیف سی آواز پہ لبیک کہا اور بہترین سماعتوں سے اس بندے حقیر کو خوش کیا. خدا کی قسم میرے دل آپ سے شاد و آباد ہے. میں نے بہت اچھے معارف آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیے اور وہ اچھے معارف آپ لوگوں نے قبول کیے, جو بہت کم ہوتا ہے. معارف آپ لوگوں نے قبول کیے, آپ کا شکریہ. آخری نکات کی طرف, زہیر بن قین کے پاس جناب علی اکبر کو بھیجا. آپ اس جملے کو یاد رکھیے گا جہاں سے میں شروع ہوا تھا. ان لوگوں کو درد کیوں نہیں ہوتا, ان لوگوں کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی. ایک تیر کھا رہے ہیں, تیر کے اوپر دوسرا تیر کھا رہے ہیں. یا مثال کے طور پہ جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے, صرف فکر ہے تو کس بات کی, حسین کی, اس کے علاوہ کوئی فکر نہیں ہے. بس میں مساج کی طرف. زہیر بن قین کے پاس جناب علی اکبر کو بھیجا. جناب علی اکبر پہنچے. روایت کے الفاظ ہیں جناب علی اکبر نے جناب زہیر سے کہا کہ میرے بابا حسین نے آپ کو طلب کیا ہے. جناب علی اکبر واپس آ گئے. یہاں جو ذاکرین جملے پڑھتے ہیں کہ جناب زہیر کی بیوی نے دیلم نے غیرت دلائی کہ زہیر کم سے کم نبی کا بیٹا تمہیں بلا رہا ہے, جاؤ تو صحیح, لڑنا نہ لڑنا دوسری بات ہے, ملو تو صحیح. زہیر ملنے ہی نہیں جا رہے تھے کہ جاؤ مل کے آؤ. غیرت دلائی بیوی نے کہ نہیں جاتا تو میں چلی جاؤں گی. زہیر گئے. اب یہاں سے میرے انداز کو سمجھیے گا ندیم صاحب, میں اس انداز کو ایک انداز کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. زہیر حسین کے خیمے میں پہنچے, حسین پر نظریں پڑی, حسین کو چہرے کو دیکھ رہے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین وعلیکم السلام یا زہیر ابن قین. راوی کہتا ہے زہیر گئے واپس آئے. اتنی دیر رکے جتنی دیر انسان ایک سلام اور رد سلام کرتا ہے. سلام اور سلام کا جواب. زہیر واپس آ گئے. نہ امام نے کچھ کہا نہ زہیر نے کچھ کہا, واپس آئے. ابھی تک زوجہ کہہ رہی تھی نا, ایسی زوجات پر سلام جو اپنے مردوں کو اہل بیت کے لیے غیرت دلائیں. زہیر سے زوجہ نے کہا تھا نا زہیر نہیں جاتا تو میں چلی جاتی ہوں. یا مثال کے طور پہ ہمارے ذاکرین پڑھتے ہیں میری چوڑیاں پہن لو, یہ زیورات تم پہنو, مجھے حسین کو جانے دو. کہتے وہ زہیر جو ابھی تک دیلم بھیج رہی تھی, وہ زہیر دیلم کے پاس آگے کہہ رہا دیلم کاغذات لاؤ. کہ کس لیے, کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں. زہیر کیا ہو گیا, ابھی تک تو تم جا نہیں رہے تھے, اب طلاق. انہوں نے ایسا کیا دیکھ لیا, یہ سوال. زہیر جب حسین سے نہیں ملے تو کیفیت اور, حسین سے مل گئے تو کیفیت اور. آخر تک وہ جو باہر کھڑے نا, آپ کے بھی چہروں پر ان باتوں کا اثر ہونا چاہیے. زہیر نہیں ملے کیفیت الگ, مل لیے کیفیت جدا. کربلا میں تیر کھا رہے, تلوار کھا رہے, لیکن ان کے جسموں پر کوئی احساس نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے, بس اسی وجہ سے ربط مسئلہ ہے. جناب یوسف کا قصہ یاد ہے آپ کو, یوسف و زلیخا ماشاءاللہ سے جوان میری نظروں کے سامنے, یاد ہے آپ
جناب زلیخا پہ تہمت لگی، زلیخا نے دربار سجایا کہ اچھا تم مجھ پہ تہمت لگا رہی ہو، ٹھیک ہے، ساری خواتین مصر کو بلایا، سب کے ہاتھوں میں ایک پھل دیا، ایک ایک چاقو دیا کہ یہاں سے ایک جوان ابھی گزرے گا، اس سوال کو یاد رکھیے گا، زہیر جب حسین سے نہیں ملے کیفیت الگ، مل لیے تو کیفیت الگ، کربلا میں تیر کھا رہے تلوار کھا رہے اثر نہیں ہو رہا ہے، ان دونوں کیفیتوں کو یاد کر کے اس جملے کو سنیے گا، محسوس ہوئیے گا۔ خواتین بیٹھی، سب کے ہاتھوں میں پھل دیا گیا، چاقو دیا گیا کہ جیسے ہی یوسف کا گزر ہونا، یہ کہ تم مثال کے طور پہ زلیخا پہ تہمتیں لگا رہی ہو، یوسف کو دیکھنے کے بعد اس پھل کو کاٹ دینا۔ یوسف کا گزر ہوا، انہوں نے پھل کاٹا، یوسف چلے گئے، زلیخا نے کہا بسم اللہ، ہاتھوں کی طرف دیکھی، ساری خواتین نے اپنے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو قرآن کی آیت ہے نا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، ان ساری خواتین نے پھلوں کے ساتھ ساتھ اپنے آخر وہ جوان جو میری نظروں کے سامنے آخر میں کھڑا ہے، محسوس ہو جملوں کے ذریعے، یوسف کو دیکھنے کے بعد ساری خواتین نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا پھلوں کے ساتھ ساتھ۔ مفسرین نے قرآن کی خدمت میں کہ ہاتھوں کو جوڑا کہ مفسرین ذرا اس کی تفسیر کیجئے، دیکھا یوسف کو، کاٹا ہاتھوں کو، وجہ کیا؟ کہنے لگے جناب یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ ان خواتین نے جب یوسف کے چہرے کو دیکھا تو یہ ساری کی ساری خواتین جمال یوسف میں اتنی میل ہو چکی تھی، اب انہیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ پھل کٹ رہے ہیں یا ہاتھ۔ بس بات سمجھ میں آ گئی، کربلا میں اصحاب حسینی جمال یوسف زہرا میں اس طرح میل ہو گئے تھے، اب انہیں احساس نہیں ہو رہا تلواریں چل رہی ہیں یا تیر۔ یہ سارے کے سارے جمال یوسف زہرا میں اس طرح سے محب ہو گئے تھے۔ زہیر نے جب حسین کو نہیں دیکھا کیفیت اور حسین کی طرف دیکھا تو زہیر کی کیفیت بدل گئی، کیفیت جدا ہو گئی۔ مسلم حسین کے پاس رہے ہیں، مسلم نے حسین کو دیکھا ہے، مسلم نے حسین کے پاس تربیت پائی ہے، تو ذرا تصور کریں مسلم کی کیفیت کیسی ہوگی، مسلم کی جان نثاری کیسی ہوگی۔ پتہ ہے انسان کی معرفت میں سب سے آخری اسٹیج کیا ہوتی ہے؟ آخری اسٹیج ہوتی ہے نثار کرنا۔ نثار میں ایک ہوتا ہے مال نثار کرنا، دولت نثار کرنا، دوسروں کو نثار کرنا، اور آخر میں ہوتا ہے اپنی جان نثار کرنا۔ اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہے، اس سے بڑا کچھ نثار نہیں ہے۔ کربلا والوں نے نہ صرف یہ کہ خود کو امام حسین پہ نثار کیا، بلکہ ان کے ساتھ جو کچھ تھا انہوں نے نثار کرنے کی کوشش کی۔ کربلا میں سب سے مظلوم نسل کون سی ہے؟ نسل ابی طالب کربلا کے بعد باقی رہی نا، واحد نسل عقیل ہے کہ جس کا ہر فرد کربلا میں شہید ہو گیا۔ بہت بڑا جملہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا، مسلم کا پورا خاندان کربلا میں شہید ہو گیا۔ یہی وجہ ہے روز عاشورہ، پتہ ہے روز عاشورہ عقیل کے بچوں کو امام حسین نے بلایا، عقیل کے بچوں سے کہا اے عقیل کے بچوں میں تم سے بیعت اٹھاتا ہوں، مجھے پتا ہے مسلم نے تمہارے حصے کی قربانی دے دی، تمہیں جانا ہو تو جاؤ۔ عقیل کے بچے آگے آئے کہ مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، ارے جب میں مدینہ واپس جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اپنے چچا زاد بھائی کو کربلا میں اکیلے چھوڑا ہے، مولا کیسے منہ دکھاؤں گا، مولا قربان ہوتی ہے تو ہونے دو، جانے جاتی ہے تو جانے دو، مولا نسل ختم ہوتی ہے تو ختم ہونے دو، لیکن آپ کو ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے، آپ کو ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کربلا کا سب سے مظلوم شہید کون ہے؟ سب سے مظلوم شہید مسلم بن عقیل ہے۔ کربلا میں جو بھی گھوڑے سے گرا نا، مثال کے طور پہ حبیب ابن مظاہر گھوڑے سے گرے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اے حسین میری مدد کے لیے آئیے۔ علی اکبر گھوڑے سے گرے، آواز دی بابا میری مدد کے لیے آئیے۔ عباس گھوڑے سے گرے،
آواز دی آقا حسین میری مدد کے لیے آئیے. قاسم گھوڑے سے گرے, اپنے ماموں حسین کو آواز دی, اپنے چچا حسین کو آواز دی, امام حسین کو بلایا. کربلا میں جو شہید گھوڑے سے گرا ہے نا, اس نے کسی نہ کسی کو بلایا, کوئی نہ کوئی اس کی مدد کے لیے آیا. لیکن واحد مسلم بن عقیل ایک ایسا شہید ہے, وقت شہادت کوفے کی گلیوں کی طرف دیکھتا تھا, کبھی دائیں دیکھتا تھا, کبھی بائیں دیکھتا تھا. مجھے وہ منظر یاد آ گیا, مجھے وہ منظر عاشورہ کا منظر یاد آ گیا. ایک تو یہ شہید جو کبھی دائیں دیکھتا تھا, کبھی بائیں دیکھتا تھا. ایک اور شہید ہے روز عاشورہ, زینب علیہ مقام کو, رباب کو, سب کو خطاب کرنے کے بعد فرمایا علیکم من السلام, میرا آخری سلام. گھوڑے کے پاس پہنچا, فنظر یمینا و شمالا, ایک مرتبہ دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, اے میرے شیر عباس, اے میرے بیٹے اکبر, میں نے تمہیں سوار کیا تھا نا, مجھے کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. لیکن یہاں زینب سوار کرنے والی تھی. لیکن ہائے مسلم کی غربات, کوفے میں کوئی مسلم کا سہارا نہیں ہے, کوئی مسلم کا مددگار نہیں ہے. روایت کے جملے, دن میں 18,000 لوگ مسلم کے پیچھے. مسلم نے نماز مغرب پڑھائی, مغرب کی نماز پڑھائی, پیچھے مڑ کے دیکھا, کیا دیکھا؟ بہت دور تک صفیں لگی ہوئی ہیں. عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے, اللہ اکبر, سلام پہ بیٹھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادھر مڑے, ادھر مڑے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. مسلم نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, کیا دیکھا؟ وہ جو جم غفیر مسلم کے پیچھے تھا وہ سب اب نظر نہیں آتا. مسلم نے نماز تمام کی. اب تھوڑے سے لوگ جناب مسلم کے ساتھ تھے. روایتوں کے جملے کے جیسے جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں وارد ہوئے نا, اب مسلم آگے آگے چلتے جاتے ہیں. لبوں پہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, ربم لقضائہ و تسلیما لامرہ, ربم لقضائہ و تسلیما لامرہ. ان جملوں کو دہراتے دہراتے اب جب مسلم نے نہ جانے حسین کا نام لے کے پیچھے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین کا یہ سفیر کوفے میں تک وہ تنہا ہے, کوئی سہارا نہیں ہے, کوئی سہارا نہیں ہے, کوئی آسرا نہیں ہے. روایت کے جملے ہیں, مسلم نے گھوڑے کی لجام کو پکڑا, آہستہ آہستہ کوفے کے گلیوں میں پہنچے. اب مسلم نے گھوڑے کے سر پہ ہاتھ پھیرا, کہ یا جہاد, اے میرے وفادار جانور, سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا, ایک تو ہی وفادار ہے جس نے مسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. لیکن مجھے اپنی بھی حفاظت کرنی ہے, تیری بھی حفاظت کرنی ہے. روایت کے جملے ہیں, جناب مسلم نے گھوڑے کو ایک گلی کی طرف چھوڑا, خود دوسری گلی میں گئے. گھوڑا چلا گیا, مسلم دوسری گلی میں. کہتے جناب مسلم اب چھپتے ہوئے راتوں میں بھٹک رہے ہیں. کوفے میں فوجی ہیں جو بن عقیل کو تلاش کر رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں. کسی نے مسلم بن عقیل کو دیکھا, جو بھی مسلم بن عقیل کو دیکھے اس کے لیے نبی نظام اتنا انعام ہے. روایت کے جملے ہیں, یہ حسین کا سفیر رات کے اندھیرے میں تک وہ تنہا چھپتا ہوا چھپاتا ہوا ایک خاتون کے دروازے میں پہنچا. اللہ مجھے پڑھنے کی طاقت دے, آپ کو سننے کی طاقت دے. میرا دل کر رہا ہے کہ جناب مسلم کا مسائل پڑھوں, دل کھول کے پڑھوں. روایت کے جملے ہیں, یہ حسین کا سفیر تک وہ تنہا ایک خاتون کے دروازے پہ اکیلے بیٹھا ہوا ہے. خاتون گھر سے نکلی. کہتے عرب میں کھانے کا سوال کرنا ذلت ہے, لیکن پانی کا سوال کرنا خلاف ادب نہیں ہے, خلاف غیرت نہیں ہے. کیونکہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو کسی پہ بند نہیں کی جا سکتی. پانی کا بند کرنا حرام ہے. پانی سب کے لیے ہے, پانی سب کے لیے ہے. عرب میں کھانا مانگنا معیوب سمجھا جاتا ہے, لیکن پانی مانگنا شرافت کے خلاف نہیں ہے. یہی وجہ ہے کربلا میں امام حسین نہیں ہے, بچوں نے پانی کا سوال کیا, لیکن کسی بچے نے کھانے کا سوال نہیں کیا. کھانے کا سوال نہیں کیا. تھوڑی دیر کے بعد جناب مسلم کا تابوت برآمد ہوگا. دل کھول کے جناب مسلم پہ گریہ
اس دوران خاتون نے خطاب کیا کہ اے شخص، کیا تجھے کوفے کے حالات کی خبر نہیں ہے؟ کیا تجھے کوفے کے حالات کا علم نہیں ہے؟ کوفے کا ماحول بڑا خراب ہے، مسلم بن عقیل کو ڈھونڈا جا رہا ہے، تو اپنی جان بچا، جا کے اپنے گھر میں بیٹھ۔ روایت کے جملے یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب طوال نے سوال کیا نا، مسلم چپ چاپ کھڑے رہے، کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا، مسلم چپ چاپ کھڑے۔ طوال نے دوبارہ سوال کیا کہ خلاف ادب ہے کسی کے دروازے پہ کھڑا ہونا۔ جناب مسلم نے ایک گلاس پانی کا مطالبہ کیا کہ ہو سکے تو تھوڑا سا مجھے پانی دے دیں۔ خاتون مومنہ تھی، گھر میں گئی، پانی لے کے آئی، جناب مسلم نے پانی پیا، گلاس رکھا، خاتون نے گلاس لیا، گھر میں گئی، خاتون پھر آئی کہ ابھی تک تم گئے نہیں۔ اب روایت کا جملہ کہ پھر مسلم چپ چاپ کھڑے ہیں، مسلم کچھ بولے نہیں کہ آخر جاتا کیوں نہیں ہے؟ جب مسلم بولے نا تو خدا کی قسم مسلم کے جملے پر دل پھٹ جائے گا۔ مسلم نے ایک جملہ فرمایا کہ اے خاتون، اے مومنہ، ذرا اتنا بتا دے جس کا کوفے میں کوئی گھر نہ ہو تو وہ کہاں جائے؟ یا حسین، مولا آپ کا سفیر تنہا ہے، جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ ارے تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ مدینے کا رہنے والا ہوں۔ تیرا نام کیا ہے؟ اے خاتون، میں مسلم ابن عقیل۔ خاتون قدموں میں گری، ارے مولا مجھے معاف کر دے، میں زینب کی کنیز ہوں، میں نے زینب کی کنیزی کی ہے، مولا مجھے معاف کر دے۔ مصائب ابھی ختم نہیں ہوئے، روایت کے جملے ہیں صبح نمودار ہوئی، پوری رات مسلم نے عبادتیں انجام دی۔ جب صبح نمودار ہوئی، فوجیوں نے طوال کے گھر کو گھیرا۔ جب طوال کے گھر کو گھیرا نا، مسلم طوال کے پاس گئے، تلوار آمادہ کی، زرہ پہنی، لباس پہنا کہ میری خیرت گوارا نہیں کرتی، میرے ہوتے ہوئے کسی خاتون کے گھر میں فوج گھسے، میں خود باہر جاؤں گا۔ مسلم باہر آئے، چاروں طرف سے مسلم کو گھیرا گیا۔ میں نے دو مقام میں دیکھا، ایک مسلم کا معاملہ ہے، دوسرا حسین کا معاملہ ہے۔ مسلم کے معاملے میں جب مسلم کو گھیرا گیا نا، ایک گڈھا کھودا گیا، مسلم کو فریب سے، ہیلے سے امان دے کر اس گڈھے میں گرا دیا گیا۔ جب اس گڈھے میں مسلم گرے نا، اشعاف نے باقاعدہ آواز دی کہ جس کے ہاتھ میں جو ہو، نوگڑوں والوں کچھ یاد آیا؟ کیا عاشورہ یاد آ گیا؟ جس کے ہاتھ میں جو ہو وہ مارے۔ کسی نے پتھر لیا، مسلم کے مارا، کسی نے نیزہ لیا، مسلم کے مارا۔ روز عاشورہ زہرا کا لال گھوڑے سے گرا۔ مولا صادق فرماتے کہ جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے لیا، حسین کو مارا۔ جس کے پاس کچھ نہ تھا، جلتی ہوئی ریت حسین کے زخموں پر۔ ماتم
حسین کے سوا میرا کوئی آقا نہیں ہے، حسین کے سوا میرا کوئی مولا نہیں ہے۔ ابن زیاد ملعون نے کہا کہ تم میں سے کسے مسلم نے مارا؟ ایک شخص آگے بڑھا کہ مسلم نے مجھے مارا، میرا کان کٹ گیا، میرے پشت پہ مسلم نے ایک ضرب لگائی، میرے سر پہ ایک ضرب لگائی، کہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہ میں مسلم کو مارنا چاہتا ہوں۔ کہ مارو۔ کیسے مارنا ہے؟ مسلم کا گریبان پکڑا، ہاتھ بندھے ہوئے، گریبان پکڑا، دارالعمارہ کی چھت پہ لے کے گیا۔ روایت کے جملے ہیں دارالعمارہ کی چھت پہ لے گیا، مسلم کو کھڑا کیا۔ روایت کہتی ہے دونوں ہاتھوں سے دارالعمارہ کی چھت سے زندہ مار کے نہیں، کہتے زندہ مسلم کو چھت سے نیچے گرایا نہیں، کہ رسیوں میں بدن کو باندھا، گھوڑے کے پیچھے پورے کوفہ میں ماتم، پورے کوفہ میں دوڑایا۔ مجھے یاد آ گیا مولا کا جملہ، السلام علی الابدان الصلیبہ، اور سلام ہو ان جسموں پر جنہیں مارنے کے بعد لوٹ لیا گیا۔ حسین گرے، حسین کے ہاتھ میں قیمتی انگوٹھی تھی، ایک لئی آگے بڑھا، انگوٹھی نکالنے کی کوشش کی، جب انگوٹھی نہیں نکلی نا، بڑا سا پتھر لیا، حسین کا ہاتھ پتھر پہ رکھا، دوسرا پتھر اٹھایا، یا زہرا، مسلم کا تابوت، مسلم کا لاشا کوفے کی گلیوں میں، جب تابوت پہ ہاتھ رکھیے گا تو اتنا یاد رکھیے گا، ارے مسلم کا لاشا کوفے کی گلیوں میں بابا